لاسٹ ٹائم تو ہمارا تھوڑا سا وہ دن تھا کہ جس میں ساری چیزیں کچھ الٹی سیدھی ہو رہی تھیں کہ میں لیپ ٹاپ بھول گیا تھا اور ادھر آیا تھا تو ملٹی میڈیا نہیں لگا ہوا تھا, لیکن بہرحال وہ صفائی کے لیے گیا تھا, میرا خیال ہے اب ہمیں ذرا کلیئر نظر آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. اوکے سو ہم اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کر لیتے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. لاسٹ ٹائم سے مراد ہے کہ لاسٹ کلاس سے پچھلی کلاس میں, ٹھیک ہے. تو میں کوئک ریویو دے دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے. سو ہم نے کیا یہ تھا کہ ہم نے سمپل ایک زنک پروسیسنگ سسٹم لگایا تھا, بی ریم کنٹرولر لگایا تھا اور اس کے آگے ایک ڈوئل پورٹ بی ریم لگا دی تھی, ٹھیک ہے. اور ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ایک ایرے کو پی ایل والے پارٹ میں سم کر سکے, ٹھیک ہے, کہ اگر میں نے ایک ایرے کو سم کرنا ہے تو وہ والا کام ہم پی ایل والے پارٹ میں کر سکے. اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سرکٹ ڈیزائن کیا تھا جو کہ یہ کام کرے کہ ایک طرف سے تو ہم اے ایکس آئی سے بی ریم کنٹرولر پہ لکھوا دیں, بی ریم کے اوپر لکھوا دیں, لیکن بی ریم کیونکہ ڈوئل پورٹ ہے تو دوسری پورٹ سے ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور ریڈ کر کے اس کا پورا سم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹا سا سرکٹ ڈیزائن کیا تھا جو کہ یہ کام کرتا تھا کہ بی ریم سے ریڈ کرے اور اس کے آئی تھنک ہم نے 0 سے لے کر 1023 تک یعنی ٹوٹل 1024 انٹریز کو وہ ایڈ کر دیں, ٹھیک ہے. اور ایڈ کر کے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہم اے ایکس آئی ریج کے ساتھ لگا دیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا, یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک چھوٹا سا کام ہم نے یہ اٹس اے ویری اسمال ایکسلریٹر جو کہ آپ بلڈ کر رہے ہیں, جو کہ کام اگر عام پہ کرتے ہیں تو پرابیبلی سلو ہوتا, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سلو ہو جائے, ہم نے بھی میئر نہیں کیا, لیکن ہم نے ہارڈ ویئر میں ایک لاجک بنائی جو کہ سافٹ ویئر اس کو بس کہے گا کہ بھائی چل پڑ, تو وہ چل پڑے اور وہ سب کو ایڈ کر کے سم ہمیں بتا دے اور وہ ہم ریڈ کر لیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو چلانے اور ریڈ کرنے کے لیے ہم نے اے ایکس آئی رجسٹرز لگائے تھے کچھ, جس میں ہم سٹارٹ پہ 1 لکھوائیں گے, پہلے 0 نمبر والے رجسٹر پہ 1 لکھوائیں گے تو وہ کک ہو جائے گا اور وہ پھر پورا سم کر کے ہمیں 2 نمبر والے 1 والے رجسٹر پہ 1 واپس کر دے گا. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہم سافٹ ویئر میں کیا کر سکتے ہیں, اس کو کک کر کے ویٹ کرتے رہیں گے جب تک ہمیں 2nd نمبر والے رجسٹر پہ 1 نہیں آتا, تب تک اس کا اندر کیلکولیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جب وہ آ جائے تو ہم جا کر ایک 4 نمبر والے رجسٹر سے پڑھ لیں گے کہ بیسکلی سم کیا آیا, کہ سم کی ویلیو ہم نے. تو اب اس کا مطلب تھا کہ ہمیں اے ایکس آئی ریجز میں چینج کرنی تھی جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لی تھی, لیکن ہم اس کے سینسز پہ جانے لگے تھے تو ہمیں یہ والی آئی پی کو اس نے لاک کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ آئی پی کو چینج کر دیتے, ٹھیک ہے, تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی اگر آپ اس کی پورٹ لسٹ چینج کر دیں نا, کہ جس طرح اس کی یہ 3 پورٹس تھیں بائی ڈیفالٹ, لیکن ہم نے اس کی ان پٹ بنا دی سم, ایک اور ان پٹ بنا دی ڈن, ایک اس کی آؤٹ پٹ بنا دی اسٹارٹ, کیونکہ ہم نے دوسری لاجک کو اسے اسٹارٹ کرنا تھا, اس کے ڈن کا انتظار کرنا تھا. تو اب اس کی پورٹ لسٹ چینج ہوگی, ٹھیک ہے. سو پورٹ لسٹ اگر چینج ہو جائے تو جنرلی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ویوارڈو نا اس کو آئی پی کو آٹومیٹکلی اپ گریڈ نہیں کر پا رہا ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو لاک کر دیتا ہے. تو آئی پیز کا جو اسٹیٹس ہے نا, اس میں ادھر ایک اچھا ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں رپورٹ آئی پی اسٹیٹس. یہ آپ اگر رن کریں گے نا تو یہ آپ کو ساری آئی پیز کا بتا دے گا. تو اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اے ایکس آئی ریجز والی آئی پی ہے نا, یہ جو آپ نے یوز کی ہوئی ہے, یہ مجھے نہیں ملی. یہ اس کو اس لیے نہیں ملی کیونکہ اس پورٹ لسٹ کے ساتھ اب یہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, ہم نے اس کی پورٹ لسٹ چینج کر دی ہوئی ہے. تو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم اس والے بلاک کو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب یہ آئی پی ہے ہی نہیں, ٹھیک, اور میں دوبارہ انسرٹ کر دیتا ہوں اے ایکس آئی جو بھی ریجز کوئی ہے 2 دفعہ پڑھی نے اس کے آگے لکھا چلا گیا. تو یہ وہ ہماری وہ والی آئی پی تھی جو کہ ہم نے اپڈیٹ کر کے بنا لی تھی. اچھا, اب اگین کیونکہ میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا تو یہ والا رجسٹر جو تھا یہ ٹارگٹ تھا ہمارے پروسیسنگ سسٹم کا, ٹھیک ہے. تو اگر میں نے جی پی 0 پورٹ سے ٹائی کرنا ہو تو میں کیا کروں گا,
ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہے کہ میں ادھر سے اٹھا کر اس کو ڈائریکٹ ادھر ٹائی کر دوں کیونکہ اس نے پہلے اسمارٹ کنیکٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا ہوا تھا, اب یہ خالی ہو گیا نا, یہاں سے وہ کنیکٹڈ تھا, اور کلاک اور ریسیٹ کو ٹائی کر دوں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ویواڈو کو کہوں کہ یار اس کو آپ ہی ٹائی کر دو, ٹھیک ہے. تو میں اس کو ویواڈو کو کہا کہ یار اس کو ٹائی کر دو, تو اس نے یہی کنیکشن بنا دیا, ٹھیک ہے. تو کلاک اور ریسیٹ کو بھی ٹائی کر دیا, اور کیونکہ اس میں کوئی سائنس نہیں تھی تو میں نے ویواڈو پہ چھوڑ دیا. اگر مجھے کوئی اسپیسیفک چیز ٹائی کرنی ہوگی تو وہ میں ویواڈو پہ چھوڑنے کے بجائے خود کرنا چاہوں گا. اچھا, یہ جو بی ریم سم کا ماڈیول ہے, یہ ہم نے ایک پروجیکٹ بنا کر اس کو سیمولیشن میں چلا کر اور بی ریم سم کر کے ویریفائی کیا تھا اپنے اینڈ پہ, ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا ماڈیول تھا اور اس کو ہم نے آئی پی کے طور پہ پیکج کر لیا تھا. تو اس کو اگر میں اسٹارٹ کہوں تو یہ ایڈریس جنریٹ کرے گا. اس ایڈریس کسی بی ریم کو جا رہا ہونا چاہیے, بی ریم سے ڈیٹا آ رہا ہونا چاہیے, تو بی ریم ڈیٹا دے رہی ہوگی اور یہ پورا کا پورا چل کے اس کا سم کیلکولیٹ کر لے گا. تو یہ اس طریقے کی چیز تھی. تو اس کو ہم ٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسٹارٹ کو میں اسٹارٹ سے ٹائی کر دیتا ہوں. اس کا جو اسٹارٹ تھا وہ میں نے اسٹارٹ سے ٹائی کیا. جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں نا تو ادھر پینسل سے بنی جب آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے اب آپ اس کو ڈریگ کر کے کہیں پہ بھی ٹائی کر سکتے. ڈن کو میں ڈن کے ساتھ ٹائی کرنا چاہتا ہوں. لیٹ سے کہ میں اس کو قریب ہی لے جاؤں. ڈن کو میں ڈن کے ساتھ ٹائی کر دیتا ہوں. سم جو ہے بی ریم سم نکل رہا. اچھا, یہ پینسل غلط جگہ پہ آئی تھی. اس والی پینسل کو میں نے ابھی بھی غلط جگہ پہ آئی ہے. چلو ادھر تھوڑا زوم ان کر لیتے ہیں بیکاز اس کو جج کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں کس والے کو کنیکٹ کر رہا ہوں, اوپر والے سے مجھے ٹائی کر رہا ہے. اوکے, سو اب اس کا مطلب ہے کہ جو میرے رجسٹ سے اسٹارٹ آئے گا جو کہ اس کو ٹریگر کر دے گا, ادھر سے ڈن آئے گا جب کمپلیٹ ہو چکا ہوگا, اور ادھر سے سم آ رہا ہوگا جو کہ میں نے رجسٹر 3 کے ساتھ ٹائی کیا ہوا ہے, اور وہاں سے میں اس کو ریڈ کر لوں گا. اور لیکن بلاک ریم کے کنیکشن ابھی نہیں دیے ہوئے. تو بلاک ریم کا ہے ہماری, یہ اس کی دوسری پورٹ تھی, تو ہم اس کے ساتھ اس کو ٹائی کر دیتے ہیں. اچھا, بلاک ریم کے اگر میں پورٹس دیکھوں تو کلاک ہے, تو کلاک کو میں اسی کلاک سے ٹائی کر دیتا ہوں جو باقی جگہوں پر کلاک جا رہا تھا. اور ہمارے پاس ایڈریس ہے, ڈیٹا ان ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے تو صرف اس کو ایڈریس دینا تھا اور ڈیٹا اٹھانا تھا. میں چاہتا ہوں ہمیشہ انیبلڈ ہو یہ بلاک ریم, اور رائٹ پورٹ کے جو سگنلز ہیں نا کہ ڈیٹا ان اور رائٹ انیبل, وہ میں چاہتا ہوں 0 سے ٹائی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جن کو 0 سے میں ٹائی کرنا چاہتا ہوں اس میں ڈیٹا ان ہے, یہ اس طرف ایرو شو کر رہا ہے, یہ ان پٹ ہے, اس کو میں 0 سے ٹائی کرنا چاہتا ہوں. ریسیٹ کو بھی میں 0 سے ٹائی کر دوں گا, اور رائٹ انیبل کو بھی 0 سے ٹائی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ریسیٹ شاید لو سیٹڈ ہو, تو یہ نہ ہو کہ میں اس کو وہ جب لو ادھر ناٹ لگا ہوا ہے تو آئی ڈاؤٹ کہ وہ پرابلی وہ 0 کا مطلب ریسیٹ کرنا ہے اور 1 کا مطلب نہ کرنا ہے, تو وہ الٹا ریسیٹ بھی نہ پھرتی رہے. تو اس لیے میں ریسیٹ کو 0 سے ٹائی کر دیتا ہوں کہ میں نے نہیں ریسیٹ کرنا. بلاک ریمز جو ہوتی ہے نا وہ پوری کی پوری ریسیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بلاک ریم کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریسیٹ کریں تو وہ ساری کی ساری 0 ہو جائے. بلاک ریم کو ریسیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اینڈ پہ جو رجسٹر ہے جو آؤٹ پٹ کر رہا ہے صرف وہ 0 ہوتا ہے, جو بلاک ریم میں کانٹینٹ ہے وہ پڑا رہتا ہے. تو اس لیے بلاک ریم کا ریسیٹ اتنا زیادہ یوزفل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اوبیسلی اگر آپ اس کی آؤٹ پٹ رجسٹر کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر یوزفل ہوتا ہے, لیکن میں اس وقت اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اچھا, ایک چیز مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو تو میں سیدھا سیدھا ٹائی کر سکتا ہوں نا, کہ جو میں نے ڈیٹا ادھر سے اٹھانا ہے ڈیٹا آؤٹ, وہ مجھے اپنے بی ریم سم کو دینا تھا. کہاں گیا بی ریم سم؟ غائب ہو گیا. سوری, ایڈیٹنگ ہے ذرا سا, یہ جو چھوٹی کم ریزولوشن پہ کام کرنا جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہارڈ ویئر والے بچے جو ہیں وہ عموماً اچھا بڑا مانیٹر مانگتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ڈیٹا کے ساتھ ٹائی ہو گیا. ایڈریس جو ہے وہ میں ایڈریس سے ٹائی کر سکتا ہوں, لیکن مجھے ادھر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ایڈریس 11 ڈاؤن ٹو 0 ہے اور وہ 31 ڈاؤن ٹو 0. اچھا, 31 ڈاؤن ٹو 0 ہے نا, تو موسٹ پروبیبلی یہ والا ایڈریس جو ہوگا نا یہ بیسکلی بائٹ ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ایڈریس نکل رہا ہے نا وہ ورڈ کا ایڈریس ہوگا. بائٹ ایڈریس اور ورڈ ایڈریس کا فرق آپ کو کلیئر نہیں. اچھا,
جب آپ کی میموری ہوتی ہے نا تو آپ سیم میموری کو ملٹیپل طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم عموماً ریم کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بائٹ بائی بائٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی بائٹ ہے, یہ دوسری بائٹ ہے, یہ تیسری بائٹ ہے. تو بائٹ ایڈریس زیادہ تر جو پروسیسر سائڈ کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بائٹ ایڈریس دے رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اکثر پروسیسر آپ کا بائٹ ایڈریس دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ایڈریس 0 ہے تو اس کا مطلب ہے 0 نمبر والی بائٹ, اگر 1 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1 نمبر والا ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے 1 نمبر والی بائٹ. ٹھیک ہے, سو موسٹ آف دا ٹائمس ورڈ ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ 32 بٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی 4 بائٹس جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک ورڈ بنائیں گی. تو موسٹ آف دا ٹائم ایکچوئل میں آپ جو ایڈریس انکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ 0 1 کے بجائے آپ 4 آگے چلے. اگر انٹیجر پڑے ہوئے ہیں تو 0 4 8 پھر 12 جس کو ہیکس میں ہم اکثر سی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے پاس دوبارہ 1 0 آ جاتا ہے, 1 4 1 F اور 1 C اور اس طرح سے 1 8 1 C اس طرح چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہلاتا ہے ورڈ ایڈریس, سوری یہ کہلاتا ہے بائٹ ایڈریس. ٹھیک ہے, اگر میں نے پورے ورڈ کو ایک ایڈریس دینا ہو تو میں کہوں گا یہ ورڈ نمبر 0 ہے, یہ ورڈ نمبر 1 ہے, یہ ورڈ نمبر 2 ہے, یہ ورڈ نمبر 3 ہے. تو جو ہم نے بی ریم سم کا ماڈیول بنایا تھا وہ تو اس طرح بنایا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں 32 بٹ اکٹھے ملیں گی. ٹھیک ہے, تو اگر 32 بٹ اکٹھے نہیں مل رہی, مطلب مل تو ہمیں اکٹھے ہی رہی ہیں, لیکن ہم نے جو ایڈریس جنریٹ کرنا ہے وہ اگر ہم نے بائٹ ایڈریس جنریٹ کرنا ہے نا تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ورڈ ایڈریس ہے نا آپ اس کے پیچھے زیروز لگا دیں. ٹھیک ہے, 0 ہو تو یہ ہم چاہتے ہیں ایڈریس 0 بنے, 1 آئے تو ہم چاہتے ہیں ایڈریس 4 بنے, 2 آئے تو ایڈریس 8 بنے. تو آپ اگر اس کے پیچھے 2 0 لگا دیں گے نا تو یہ کام ہو جائے گا. یعنی 0 کے پیچھے 2 0 لگائیں تو وہ 0 ہی رہے گا, 1 کے پیچھے 2 0 لگا دوں تو 4 بن جائے گا بائنری میں. ٹھیک ہے, 2 کے پیچھے 2 0 لگا دوں تو 8 بن جائے گا, 3 کے پیچھے 2 0 لگا دوں تو C بن جائے گا. تو اگر ورڈ ایڈریس آ رہا ہوگا نا تو ہمیشہ آپ کی پہلی 2 بٹس 0 ہی رہیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو وہ ٹروتھ ٹیبل والی چیز تو پتا ہے نا کہ 0 پہلی اگر میں نے بنانا ہو تو 0 1 0 1 کریں, اگلی دفعہ 0 0 1 1 کریں, پھر 4 0 4 1 کریں. تو جنرلی آپ کے یہ جو 4 بٹس آ رہی ہوتی ہے نا جو 0 سے 1 تک جائیں گی, پھر 0 سے 1 تک 0 0 سے 1 تک جائیں گی, تو جو بائٹ ایڈریس ہے نا وہ 0 1 2 3 0 1 2 3 چل رہا ہوگا, اور ورڈ ایڈریس اس سے اگلی والی بٹس میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پہلی 4 کے لیے 0 رہے گا, پھر اس سے اگلے. تو ہم سمپل یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ ورڈ ایڈریس دینا ہے, لیکن جو جس سے کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بائٹ ایڈریس دو, تو ہم اس کے پیچھے 2 0 لگا دیں. تو ہم ہمیشہ 0 دیں گے یا 4 دیں گے یا 8 دیں گے تو ہمیں ادھر سے ڈیٹا ٹھیک مل جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی اس کو جو ڈائریکٹ ٹائی کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو 0 ایڈریس دیا وہ بائٹ ایڈریس سمجھے گا, وہ یہاں سے مجھے ایک ورڈ اٹھا کے دے دے گا ٹھیک ٹھیک, لیکن اگر 1 دیا تو وہ اس کی اگلی لوکیشن سے ایک ورڈ اٹھا کے دے دے گا جو کہ پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. سو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایڈریس کے ساتھ کیا کنکیٹنیٹ کرنا ہے, 2 زیروز. ٹھیک ہے, تو بلاک ڈیزائن جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس میں زیروز اور ونز جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. میں فار ایگزامپل اس کے ساتھ اگر 0 کنکیٹنیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ایک بلاک ہے کانسٹنٹ کا. ٹھیک ہے, میں کہوں کانسٹنٹ تو یہ کانسٹنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اور لیٹ سے کہ میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائے گا کہ کیا ویڈتھ ہے اور کیا ویلیو ہے. تو مجھے 2 0 چاہیے, میں کہتا ہوں 2 کی ویڈتھ ہے اور اس کی ویلیو 0 ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس نے اس کو 1 ڈاؤن ٹو 0 کر دیا. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پہلے 0 ڈاؤن ٹو 0 تھا, یعنی 1 کی ویڈتھ تھی. ٹھیک ہے, اچھا, اور اب میں چاہتا کیا ہوں کہ میں ایڈریس کی 11 بٹس ادھر سے اٹھاؤں, سوری 11 نہیں 12, 11 ڈاؤن ٹو 0, 12 بٹس ادھر سے اٹھاؤں اور 2 بٹس ادھر سے اٹھاؤں اور ان کو آپس میں کنکیٹنیٹ کر دوں, اس کے پیچھے یہ 2 بٹس لگا دوں. تو اگر یہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک اور بلاک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنکیٹنیٹ. جو کنکیٹ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو کنکیٹ ہے, یہ 2 چیزوں کو کنکیٹ کر رہے تھے. یہ ہم نے پہلے بھی شاید کیا تھا جب ہم ڈی ایم اے کی ایگزامپل کر رہے تھے, تو شاید اس میں 2 انٹرپٹس آ رہے تھے اور ہم نے ان کو کنکیٹ کیا تھا آئی تھنک. سو اس کو میں سیٹ کر سکتا ہوں کہ بھئی 2 پورٹس ہیں, اس نے آٹو اس کی ویڈتھ رکھی ہے, میں کہتا ہوں نہیں میں خود لکھنا چاہتا ہوں. جو 0 سائڈ پہ ہے اس کی ویڈتھ ہو جائے گی 2, جو MS 20 پہ ہے
اس کی ویڈتھ میں کہتا ہوں 12 کیونکہ وہ 11 ڈاؤن ٹو 0 ہے, تو آٹومیٹکلی جب یہ 12 پلس 2 جو ہے نا ڈی آؤٹ ویڈتھ یہ خود ہی میرا خیال ہے اس کی 14 کر دے گا, 13 ڈاؤن ٹو 0 14 ویڈتھ اس نے کر دی. ٹھیک ہے, اور اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو ایڈریس ہے نا اس کو ایم ایس بی پہ ٹائی کر دوں, اور وہ جو کانسٹنٹ آ رہا ہے اس کو ایل ایس بی پہ ٹائی کر دوں. اب میں اس کو ٹائی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگین اس میں بھی ابھی اس کی ویڈتھ برابر نہیں ہوئی. اگر میں بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا چاہوں تو میں اس کی باقی مزید اس میں 3 کنکیٹینیٹ کرتا اور اس کے آگے بھی زیروز لگاتا, لیکن نارملی جو پورٹس ٹائی نہ ہوئی ہو تو یہ اس کو زیرو آؤٹ خود ہی کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں ایڈریس اس طرح سے ٹائی کر دوں, تو ایم ایس بی اس کو یہ زیرو خود ہی کر دے گا. کہ بائٹ ایڈریس ہے کہ ورڈ ایڈریس ہے, عموماً نا ان سارے بلاکس کی ڈاکومنٹیشن ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے خیر اندازے سے کیا ہے کیونکہ 31 ڈاؤن ٹو 0, خیر میں نے اس کو کل چلایا بھی تھا تو مجھے یہ مسئلہ آیا تھا, تو آئی ڈیبگڈ اٹ. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو ڈیبگ کر کے اس کے بعد یہ کیا تھا, کیونکہ فرسٹ ٹائم جب میں نے چلایا تھا تو وہ نہیں ہوا, اور پھر میں نے اس کو ڈیبگ کرنا جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی ایک تھوڑی سی سائنس ہوتی ہے. میں وہ فلو کروانا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ ایگزامپل کمپلیٹ کر لوں تو میں اس کے بعد آپ کو نا 5-10 منٹ میں وہ والا فلو بھی دکھا دوں گا کہ اگر اس کے اوپر ڈیبگ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نارملی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چلائیں گے اور نہیں چلے گا تو آپ ڈیبگ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے, ادروائز اس کی ڈاکومنٹیشن میں ہوگا. عموماً یہ 32 بٹ کا پورا ایڈریس اگر لے رہا ہے تو اس سے مطلب مجھے یہ گیس جا رہا تھا کہ یہ بائٹ ایڈریس اس نے لیا ہوگا, بٹ اٹس ناٹ نیسیسری, مطلب کوئی دوسرے طریقے بھی کر سکتا ہے. اوکے, سو ہم نے اس کو ٹائی کر دیا کلاک کو, اور باقی انیبل کو میں چاہتا ہوں 1 سے ٹائی کروں. ٹھیک ہے, اور باقی چیزوں کو 0 سے ٹائی کروں. ایک منٹ, یہ جو میرے پاس کانسٹنٹ آ رہا ہے نا, اگر میں اس کو چھوٹا کر دوں کہ ادھر میرے پاس پراپرٹیز کا ٹیب ہی نہیں آ رہا. پراپرٹیز آ رہی ہے, بلاک پراپرٹیز. ہاں, میں اس کا نام چاہوں گا کہ یہ آپ کو علیحدہ سے ایک باکس سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, 0 کر دیتا ہوں لیٹ سے میں, تاکہ مجھے یاد رہے. اوپر 0 لکھا ہوا ادھر آ جائے گا بلاک ڈیزائن میں نا. ٹھیک ہے, اسی طرح میں ان ساری چیزوں کے آپ نام خود سے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ آپ کو میں تو ابھی کیونکہ جلدی جلدی میں کر رہا ہوں تو نہیں رکھتا, ادروائز بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی اچھا ڈیزائن بڑا بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو نام سے کافی چیز کا اندازہ ہو جائے. اچھا, ایک میں یہ چاہتا ہوں انیبل کو 1 کروں. ٹھیک ہے, تو 1 کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, مجھے ایک اور کانسٹنٹ لگانا چاہیے, اور کانسٹنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ 1 ہی لے رہا تھا ویلیو. اس کو میں احتیاطاً ڈبل لکھ کر کے چیک کر لیتا ہوں, ایک ہی ویڈتھ ہے, 1 ہی اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو میں اس کو بھی ٹائی کر دیتا ہوں انیبل سے, اور بیسکلی میں چاہوں گا کہ اس کی بھی پراپرٹیز کو چینج کر دوں, اور میں پھر چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا ان جو ہے وہ بھی 0 ہو جائے اور رائٹ انیبل بھی 0 ہو جائے. سو واٹ آئی کین ڈو اس کہ میں ایک اور کانسٹنٹ لگا دوں 0 کا جو کہ ڈیٹا ان کی ویڈتھ کا ہو. ٹھیک ہے, سو میں کہتا ہوں کہ 32 بٹ کا ہو اور اس کی ویلیو 0 ہو جائے. اور مے بی میں اگر اس کو ڈیٹا ان کے ساتھ بھی ٹائی کر دیتا ہوں, ریسیٹ کے ساتھ بھی میں ٹائی کر سکتا ہوں. زیادہ بٹس ہوں گی تو وہ خود ہی ایل ایس بی سے ٹائی کرتا ہے. رائٹ نیبل کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو 32 بٹ کا تھا, لیکن اب میں نے وہ جو ریسیٹ 1 بٹ کا تھا, رائٹ نیبل جو تھا وہ 4 بٹ کا تھا, کیونکہ ایک بائٹ 4 بائٹس کا ہمارا ورڈ بنتا ہے. تو وہ جب میں نے اس کے ساتھ ٹائی کیا تو وہ لوور آرڈر بٹس کو بائی ڈیفالٹ عموماً یہ ٹائی کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو سینسس کریں گے تو جو وارننگز آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہمیں یہ وارننگز بتائے گا کہ یہ پورٹ مس میچ ہے یا اس طرح کی چیزیں, بٹ آئی تھنک اٹس آل رائٹ. سو اب ہم دیکھیں تو ہم نے بی ریم سائٹ کی ساری چیزیں بھی ٹائی کر دی ہیں, ہم نے اپنا سم بھی پورا ٹائی کر دیا ہے. مے بی اس کے ریسیٹ کو بھی میں 0 سے ٹائی کر دیتا ہوں, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ناٹ آف اسٹارٹ کو ہم ریسیٹ لیں گے اگر آپ کو یاد ہو, تو ہمیں علیحدہ سے ریسیٹ, کیونکہ اس وقت ہائی اسرٹڈ ریسیٹ آ رہا ہے, اور ہم نے جو کوڈ لکھا تھا
ابھی لو سیٹڈ ریسیٹ آ رہا ہے, ہم نے ہائی سیٹڈ کے حساب سے لکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ریسیٹ 1 ہو تو پھر چیزوں کو ریسیٹ کرو باہر سے, تو ادروائز ہمارا کوڈ ریسیٹ میں ہی رہے گا. تو میں اس کو بھی 0 سے ٹرائی کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس پہ بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا, ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی اس والے ڈیزائن کو چلانے کی کوشش کرتا رہا, تو پہلے کچھ چل ہی نہیں رہا تھا اور کافی پھنسی رہی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی 6-7 گھنٹے لگ گئے تھے, حالانکہ جو تھی مسئلے وہ چھوٹے چھوٹے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے آپ بھی پریشان نہ ہو اگر کہیں پھنس رہے ہو. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کلاس کے شروع میں کہ ہم لانچ ایس ڈی کے کرتے ہیں تو اس میں مسئلے آ رہے ہیں, تو ایس ڈی کے میں کچھ اس کے بگز آ رہے تھے. لانچ تو وہ ہو رہی تھی, بہرحال اس میں مسئلے کچھ آ رہے تھے کہ جو میموری میپ ہم نے بنایا ہوا تھا اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے اور ڈیبگنگ کے. تو وہ ڈیبگر اس کے ساتھ پھر میں نے لگا کر اس کو فکس کیا, حالانکہ اتنا چھوٹا سا ہے. انفیکٹ بعض کا میں سوچتا ہوں کہ اکثر آج کل وہ فیشنیبل ہوا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود ہی بن گیا تھا, اور وہ کیسے تو یہ 4 رجسٹر آگے پیچھے لگایا ہوں نا تو ڈیبگ کرتے ہوئے بندے کے دماغ کی دہی بن جاتی ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ کوئی انجینئر یہ کیسے بلیو رکھ سکتا ہے کہ ساری چیزیں خود بخود آٹو کریٹ ہو گئی ہیں. لیکن اینی وے, سو لیٹس کم بیک ہیئر, کیونکہ یہ ہمارا یہ آئی تھنک اٹس آلموسٹ کمپلیٹ. جب آپ بلاک ڈیزائن کے اندر چینجز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے اس وقت کر لی ہیں, اس کے بعد ایک تو پہلی دفعہ ہم نے چلایا تھا, جب دوسری دفعہ کسی ان کو ہم نے چینجز کے بعد چلانا ہونا تو آپ کو 1-2 سٹیپس کرنے چاہیے ہمیشہ. ایک تو جب آپ کا بلاک ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ویلیڈیٹ ڈیزائن کر لیں, ٹھیک ہے. تو ویلیڈیٹ ڈیزائن آپ کو بتا دے گا کہ کوئی اگر ایرر اس کے اندر ہے ایسا جو آپ کو کریکٹ کر لینا چاہیے, وہ آپ کریکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ویسے along the way ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں جن میں مجھے جب میں نے فرسٹ ٹائم فگر آؤٹ کی تھی تو کافی ٹائم لگا تھا, لیکن میں سوچ رہا ہوں کسی طرح وہ مارک ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی نے وہی چیزیں دیکھنی ہوتا کہ وہ پھنسا ہو تو اس کو ٹائم نہ لگے. جس طرح آئی پی انٹیگریٹر والا جو میں نے کہا نا رپورٹ آئی پی اسٹیٹس, یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کی آئی پی کوئی چینج ہوگی تو یو شوڈ ڈو دس, کہ وہ آپ کو بتائے. تو یہ والی ٹیب نیچے کھل جائے گی. جس طرح ابھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرانی ہو گئی ہے, تو میں اس کو ری رن کروں گا تو اب مجھے یہ بتا رہا ہے ساری اپ ٹو ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, تمام آئی پیز لیٹسٹ ہے. ایک آدھ دفعہ مجھے اس پہ مسئلہ ہوا تھا کہ یہ والا بٹن جو تھا نا یہ ادھر تو اچھا نظر آ رہا ہے, اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, تو میں کہوں اپ ڈیٹ کرنا کیسے, ٹھیک ہے. تو وہ آئی پی تو سلیکٹ ہوئی تھی لیکن وہ اپ ڈیٹ کا بٹن نہیں آ رہا تھا. ابھی تو یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, اگر اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو تو آپ اس کو ادھر سے چیک کر کے نیچے یہ اپ گریڈ سلیکٹڈ کا بٹن آ رہا ہوگا. اگر آپ نے کوئی آئی پی کو اپ گریڈ کر دیا ہے, کیونکہ آئی پی سے مراد ہے کہ آپ نے کوئی ڈیزائن بنایا تھا جس کو آپ نے ماڈیفائی کیا, بہتر کر دیا, اور اگر اس کی پورٹ لسٹ چینج نہیں ہوئی تو آپ سمپلی رپورٹ آئی پی اسٹیٹس کریں تو یہ ونڈو کھل جائے گی. اس میں وہ بتا دے گا کہ یہ والی آئی پی جو ہے نا یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ اسی فولڈر سے اٹھا رہا ہوگا, یا وہ بتا دے گا. آپ اس جو سی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اس نے بائی ڈیفالٹ چیک کی ہوں گی, آپ ان کو اپ گریڈ کر دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی. اگر پورٹ لسٹ چینج ہوئی ہے تب آپ کو عموماً اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ خیر اینی وے اس وقت ہمارا وہ ویریفائی ہو گیا. جب بھی آپ دوبارہ اس کو چلا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو تب آپ کو 1-2 اور سٹیپ بھی کرنے ہیں. وہ یہ کہ آپ ادھر آ کے جنریٹ آؤٹ پٹ پروڈکٹس کریں, ٹھیک ہے. اور زیادہ سیف رہنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ریسیٹ آؤٹ پٹ پروڈکٹس کر دیں, ٹھیک ہے. اس سے کیا کرے گا کہ یہ جو اس نے انٹرمیڈیٹ فائلز بنائی ہوئی ہیں ان کو یہ ڈیلیٹ کر دے گا جو پچھلے رن میں بنی تھی. اب ہم نے کیونکہ سب کچھ چینج کر دیا ہوا ہے تو اب ہم ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بعض کا خیر ریسیٹ کے بجائے صرف آپ جنریٹ بھی کر دیں تو اس سے وہ آٹومیٹکلی اٹ ول ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کے بعد کریں جنریٹ آؤٹ پٹ پروڈکٹس, تو اس سے یہ ساری آئی پیز کو ری جنریٹ کرے گا, یا اگر ریسیٹ کیا ہوا ساری کو جنریٹ کرے گا, اگر صرف جنریٹ کیا ہے تو پھر یہ جو سی چینج ہوئی تھی ان کو کر دے گا. تو احتیاطاً دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں. اگر بہت بڑا ڈیزائن ہے تو آپ سمپلی جنریٹ بھی کر دیں گے تو آئی تھنک یہ آٹومیٹکلی فگر آؤٹ کر لے گا کہ کون سی آئی پیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. جب ہم یہ کرتے ہیں تو اوپر یہ جو آ رہی ہوتا ہے نا سنتھسس اینڈ امپلیمنٹیشن آؤٹ آف ڈیٹ, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو ایکچولی آپ کے پروجیکٹ کا اسٹیٹس آ رہا ہوتا ہے, تو یہ امپورٹنٹ جگہ ہے. تو اس وقت کیونکہ ہم نے
ڈیزائن کو چینج کر دیا ہوا ہے. تو ڈیزائن چینج کا مطلب ہے کہ ہمارا سینسز جو ہے وہ پرانا ہو گیا اور وہ جو سینسز اور اس کی جو بھی آؤٹ پٹس تھیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب اس کو دوبارہ سینسائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے بٹ میں بھی مجھے چاہیے تھا کہ میں صرف جنریٹ کر دیتا تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی آئی پی صرف وہ جو ہم نے نئی ایڈ کی ہیں کانسٹنٹ کی ایڈ کی تھی آئی تھنک اور اے ایکس آئی ریج اپ ڈیٹ ہوا تھا اس میں سے اس کو جنریٹ کرنا تھا. ابھی یہ کچھ باقیوں کو بھی کرا. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آئی تھنک کہ تقریباً ہونے والا ہے اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایچ ڈی ایل ریپر دوبارہ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو وہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے لیکن جب آپ اس ڈیزائن کو اپڈیٹ کریں تو اس کا ایچ ڈی ایل ریپر دوبارہ کریٹ کریں. ٹھیک ہے. سو ایچ ڈی ایل ریپر سے مراد ہوتا ہے اچھا یہ اب اس نے چلایا ہے نا تو اس نے ہمیں بتائے ہیں کہ بھائی وڈتھ مس میچ مجھے ملے ہیں کہ آپ نے جو ایڈریس کو کنیکٹ کیا وہ خود 14 بٹ کا ہے لیکن جس سے کنیکٹ کر رہے ہیں وہ 32 بٹ کا ہے تو وہ باقی کی بٹس جو ہے نا وہ پھر ٹائی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح باقی چیزوں پر بھی تھے تو کوئی بات نہیں ہم فی الحال اگنور کر دیتے ہیں. اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ چیز ہے وہ کریٹ ایچ ڈی ایل ریپر. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کریں گے تو وہ ایچ ڈی ایل ریپر کریٹ کر دے گا. میں ابھی نہیں کہہ رہا کیونکہ اوپر ابھی وہ مصروف ہے. ٹھیک ہے. وہ جس چیز میں مصروف ہے وہ کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ رنس جو ہے نا یہ آئی پیز کو سینسائز بھی کرنے لگا ہوا ہے بٹ ہم اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں. میں ایک اور بھی واڈو کھول لیتا ہوں جس میں میں نے پہلے سے سینسس کر کے رکھا ہوا ہے اسی ڈسپلے. ٹھیک ہے. یہ جو رنس چل رہے ہوتے ہیں نا آپ یو کین آلویز سی دیم ہیئر. یہ جو نیچے ایک ونڈو آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو آئی پی اسٹیٹس کی صرف ہے سوری اس کو میں واپس کہاں سے لے کے جاؤں. چلو یہ تھی چلو اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں. منیمائزنگ تھوڑی سی اور ادھر ہو جائے تو ہاں واپس ادھر لگا لیتے. تو ادھر عموماً نا نیچے آپ کے یہ ڈیزائن رنس کی ایک ونڈو آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ڈیزائن رنس چل رہے ہیں نا آپ کے میں ان کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. تو یہ اس وقت آپ کو اسٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز چل رہی ہے. جدھر یہ پھرکی گھوم رہی ہے نا ایکچولی وہ والی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ اب ان ساروں کو آئی پیز کو اس نے سینسائز کرنے میں لگ گیا. لیکن بیسکلی جب یہ کیونکہ ہم نے جنریٹ آؤٹ پٹ پروڈکٹس کیا تھا تو یہ ان سب کو جنریٹ کرے گا. اس کے بعد ہم نے جو سورسز میں اس کو واپس چھوٹا کرتا ہوں جو یہ والا آ رہا ہے نا جو آپ کا بلاک ڈیزائن ہے ٹھیک ہے ناٹ ریپر آپ اس کو رائٹ کلک کر کے کریں گے جنریٹ کریٹ ایچ ڈی ایل ریپر. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کے پاس یہ جو میسج آیا تھا اس کو اوکے کریں گے تو یہ ایچ ڈی ایل ریپر کریٹ کر دے گا جو کہ یہ والا ریپر ہے. ٹھیک ہے. جو کہ پچھلی دفعہ سے کریٹ ہوا ہے لیکن یہ اس کو ری جنریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اس میں آپشن تھی کہ ویواڈو خود کرے یا آپ کریں گے تو وہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن عموماً آپ نے اگر کوئی چینج نہیں کرنی تو لیٹ ویواڈو ڈو اٹ ہمیشہ سلیکٹ کریں. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بعض بورڈز میں اسپیشلی جو نئے بورڈز آئے ہوتے ہیں ان میں جو آئی اوز ہوتی ہیں ان میں بعض کا آپ کو کوئی بفر انسٹنشیٹ کرنا پڑ جائے تو پھر ہم اس کے ایچ ڈی ایل ریپر میں جا کر خود چینج بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ایچ ڈی ایل ریپر صرف یہ ہے کہ یہ بلاک ڈیزائن کا انسٹنس بنا ہے اور اس کو اس نے ان پٹ آؤٹ پٹ سے ٹائی کر دیا. اگر کہیں پہ اس کے لیے آئی او کے کوئی بلاکس ڈالنے کی ضرورت تھی تو وہ ڈال دے گا. اچھا میں اتنی دیر کھول لیتا ہوں جو میں نے یہی والا ڈیزائن سنتھسائز کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس کیونکہ سنتھسس میں ہم ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ آلریڈی سنتھسائز ڈیزائن پڑا ہوا. ٹھیک ہے. کھل جا رہے اور اب ہم بیسکلی فوکس یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس کا سافٹ ویئر لکھیں.
تو جو پوری ایک ہے یہ چھوٹی سی اگزامپل، بٹ اس میں ہم پورا فلو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہوا ہے کہ سافٹ ویئر لکھتے کیسے ہیں. ہم نے اپنی آئی پی بنائی ہے اس کے اندر، ایک AXI ریجز والی اور ایک بی ریم سم والی، پھر بی ریمز وغیرہ بھی لگا دیے. تو اب پروسیسر لکھوا سکتا ہے اس بی ریم پہ، وہ بھی ہم نے چلا کے دیکھا تھا کہ صرف بی ریم کے ساتھ ہم نے چلا کے بھی دیکھا ہوا اور AXI ریجز کے ساتھ بھی چلا کر دیکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نمبرز اس پر لکھوا دیں بی ریم پہ، اور پھر ہم اس کو کک کریں، یہ چلے. اور جو دوسرا کام ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا ٹائم میئر کرنے کا. ٹھیک ہے. تو وی وانٹ ٹو میئر ٹائم کہ یار یہ جو 1024 انٹریز ہیں یا ان کو ایڈ کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگا. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم کمپیئر کریں کہ اگر ایک میں نے نارمل ایرے بنائی ہوتی جو DDR میں بنی ہوتی اور ARM اس کے اوپر ایک لوپ لگا کر اس کو سم کرتا تو اس میں کتنا ٹائم لگتا، اور کیا دونوں میں کوئی فرق ہے، کیا یہ زیادہ تیز ہے یا وہ زیادہ تیز ہے. تو اگر ARM ہی زیادہ تیز ہے تو پھر اس والے سرکٹ کا فائدہ نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے کہ ہم ARM سے اس کو سٹارٹ کریں، اور اگر یہ تیز ہے تو پھر ہم اس کو مے بی یوز کر سکتے ہوں چھوٹی موٹی اس کے کرنے کے لیے. لیکن اس کا مقصد ابھی ہمارا تیز کرنا نہیں تھا بلکہ اس پورے فلو سے گزرنا تھا کہ ہم کوئی بھی جو ہے نا اس قسم کا ایکسلریٹر بنا سکیں. اوکے. سو یہ وہی والا بلاک ڈیزائن ہے. مجھے یہ 2-3 دفعہ بنانا پڑ گیا تھا کیونکہ ایک پھنس رہا تھا دوسرا. میں نے پچھلے جو اوریجنل تھا اس کو چینج نہیں کیا تاکہ ہم جس اسٹیٹ میں اسٹاک ہوئے تھے اسی کی کاپی بنا کے میں نے ڈیبگنگ کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا وہ والا مسئلہ اس کے اندر میں نے فائنلی جو یہ چلا ہوا ہے وہ ہے. تو اس میں آپ کو ادھر اسٹیٹس میں نظر آ رہا ہے رائٹ بٹ اسٹریم کمپلیٹ، کیونکہ یہ اس کا سینسس پورا چل چکا ہے. اچھا، اس میں آپ جب سینسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپورٹ ہارڈ ویئر اور لانچ SDK، اور لیٹس جسٹ ڈو اٹ. میں نے ایک لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اگر میں ادھر ٹاسک مینیجر ٹاسک بار کو آٹو ایڈ کر دوں تو شاید وہ مجھے نظر ہی آ جائے، ہے نا. اوکے، لاک دا ٹاسک بار کو میں ختم کر دیتا ہوں. اوکے. سو مے بی ابھی آ رہا، کوئی ابھی بھی نہیں آ رہا، نہیں وہاں تک یہ نظر نہیں آئے گا. اچھا، یہ نظر آتا ہے وہ جو چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے نا، یہ LA نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، تو اس کا مطلب ہے لانچ SDK میں. یعنی آپ اس کو جب دیکھیں گے تو ادھر ایکسپورٹ ہارڈ ویئر کی آپشن ہوگی، کیونکہ میں نے آلریڈی ایکسپورٹ کیا ہوا تو I'll just launch SDK. ٹھیک ہے. تو لانچ SDK کروں گا تو یہ کھل جائے گا. اور یوزر انٹرفیس جو ہے نا، یہ مجھے ان کا پسند نہیں ہے. جو FPGA کے ٹولز ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں یہ ذرا دیسی ٹول ہے. ٹھیک ہے. ان میں آپ کو مسائل آتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے. ٹھیک ہے. جو Visual Studio ٹائپ کے ٹولز ہوتے ہیں وہ اتنی دنیا یوز کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبل ہو گئے ہوتے ہیں زیادہ. ہارڈ ویئر والے جو ہیں ان میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بعض کا اب تو کافی حد تک اسٹیبل ہو گئے ہوئے ہیں. یہ بھی شروع میں تو بڑے عجیب سے مسئلے آ رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ والا ویریلاگ کا اسٹینڈرڈ نہیں سپورٹ کیا ہوا، آپ نے اس کا سینٹیکس لکھا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، پھر آپ کوئی ٹیڑھے میڑھے طریقے سے کریں گے کام پرانے سینٹیکس پہ. اب تو کافی حد تک ویسے نہیں. اوکے. سو اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے اسٹیپس یہ ہیں کہ میں لکھوانا چاہوں گا سب سے پہلے بی ریم کے اندر کچھ ڈیٹا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں اسٹارٹ رجسٹر پہ 1 لکھواؤں. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں ویٹ کروں ڈن کا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ سم کی ویلیو پڑھ لوں اپنے پاس کسی ویریبل میں اور اسٹارٹ کو واپس 0 کر دوں تاکہ چیزیں واپس ریسیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے آلریڈی کچھ کوڈ لکھا ہوا اس کا. ٹھیک ہے. اگر یہ وہی کھلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اس کو میں اس سے بڑا ہوگا یا اوکے. سو تھوڑا سا شاید اسکریچی سا کوڈ ہو، بٹ یہ تو ہمارا وہ جو ہیلو ورلڈ ٹائپ کا پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا وہ اس اسٹیپ سے ہم کئی دفعہ گزرے ہوئے ہیں کہ ہم فائل
میں جائیں, نیو کر کے اپلیکیشن پروجیکٹ بنائیں اور وہ اس میں ہیلو ورلڈ ٹائپ کا سلیکٹ کر لیں تو وہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کروانے جتنا کام کر لیتے ہیں. تو ادھر ہم نے کیا ہوا ہے, ہم نے بی ریم پوائنٹر بنایا ہوا ہے ایک, جو کہ بی ریم کنٹرولر, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ experiments.h سے آپ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کو اس کی ویلیو یاد ہے, جو کہ آپ ادھر ایڈریس ایڈیٹر سے اس کے ساتھ کہیں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر میں ایڈریس ایڈیٹر کیوں نہیں نظر آ رہا, یہ آ رہا نظر, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ویلیو سیٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ میرا وہ والا ہے, سوری, جو یہ والا نیا پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر ویلیو مجھے یاد آ رہی تھی کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 4000 پر ہماری بی ریم پڑی ہوئی تھی, اور AXI رج جو ہے وہ 4002 پہ میں نے رکھا تھا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. میں نے ویسے جو یہ والا پروجیکٹ جو ایکچوئل والا ہے اس میں یہ مس کر گیا. اگر آپ اس بعد میں ویڈیو دیکھ کے بنا رہے ہوں گے تو آپ اس کو نا وہی والا ایڈریس رکھنا جو آپ نے اوریجنل AXI رج کا رکھا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ ادروائز یہ بعض کا اتنا مسئلے کرتا ہے. مجھے کافی سارا ٹائم میرا ایکچولی اس والے مسئلے میں لگا تھا جس کا مجھے کوئی حل نہیں نکلا, کہ اگر یہ ایک دفعہ میموری میپ ایڈریس آپ چینج کر لیں, اس کے بعد دوبارہ بے شک آپ سب کچھ ڈیلیٹ کر کے بھی, میں نے اس کو دوبارہ لانچ SDK کی تھی, پر فار سم ریزن وہ اس والے ایڈریس پہ ریڈ رائٹ نہیں کر پا رہا تھا, ٹھیک ہے. اٹ کوڈ بھی کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں, لیکن آپ اگر وہی والا ایڈریس دوبارہ رکھ لیں گے جو کہ اوریجنلی آپ نے اس کو اسائن کیا تھا, تو پھر مسئلے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. تو دوبارہ آپ اگر ایکسپورٹ ہارڈ ویئر کریں تو وہ سارا میموری میپ ایکسپورٹ کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتا, لیکن بٹ فار سم ریزن میرے سے وہ والی چیز نہیں چلی. تو ہم یہ وہ والا پروجیکٹ میں ابھی فی الحال بند کر دیتا ہوں. یہ اب میں جو دوسرے والے پر ہی آ جاتا ہوں جو کہ ہم چلا رہے تھے, اور اس میں 4002 ہے ایڈریس. ہم ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ ریم کا ایڈریس وہ بتا رہا ہے کہ 400 ہے, اور جو AXI والا کا بتا رہا ہے ویسے غلط بتا رہا ہے. آپ F3 کر کے ایگزیکٹ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں جس جگہ پر وہ ایڈریس ہو. تو یہ ایڈریس 4002 ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ایڈریس ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو یہ والا کوڈ ہم نے پہلے لکھا تھا. ہم نے کیا کیا ہے کہ بی ریم کے اندر میں نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا ہے. ہم نے انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر بنایا تھا, ادھر میں نے انسائنڈ انٹ پوائنٹر بنا دیا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے ورڈ کو لکھوں, ٹھیک ہے. تو ہم نے ریم کے پہلے 5 لوکیشنز پر لکھوا دیا I, جو بھی I کی ویلیو آ رہی تھی جو کہ 0 سے لے کر 4 تک ہوگی. اس کے بعد پرنٹ کروا دیا کہ ریم کے اندر کیا کانٹینٹ ہے, یہ بھی پچھلی دفعہ سے ہی ہے, ٹھیک ہے. 10 پرنٹ کروائے ہوئے ہیں, چل 10 ہی پرنٹ ہونا رہنے دیں تاکہ آگے والے 0 بھی ہمیں نظر آ جائے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ کور پوائنٹر بنایا AXI رجز کا. جو رجز ہیں ہمارے 4 رجسٹرز ہیں, اس کے اندر پہلا سٹارٹ ہے, اگلا ڈن ہے, ایک ہم نے یوز نہیں کیا, اور اس سے اگلا جو تھا اس کے اندر سم پڑا ہوا تھا. تو ہم نے 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے, پھر ہم نے ڈن کا انتظار کرنا ہے, پھر ہم نے سم کو ریڈ کرنا ہے, اور پھر ہم اینڈ پہ چاہتے ہیں کہ پرنٹ کروا دیں گے, سوری سٹارٹ کو دوبارہ 0 کر دینا, ٹھیک ہے. تو سمپل سا کوڈ ہے. اس وقت ٹائم میں چھوڑ دیتا ہوں. تو میں نے کیا ہے, پوائنٹر تھا انسائنڈ ٹائپ کا, تو اس کے 0 پہ لکھواؤں گا, تو جو اسی ایڈریس پہ جا کر وہ لکھوا دے گا جو کہ پہلا رجسٹر تھا سٹارٹ والا. تو سٹارٹ کو 1 کر دیا, یعنی کہ میں نے اس کے اوپر =1 لکھوا دیا, تو 1 لکھا گیا. پھر میں نے ڈن کا انتظار کرنا تھا. تو یہ بھی سمپل سا کوڈ ہے. اس میں نے کیا ہوا ہے کہ جب تک AXI رجز کے 1 والی لوکیشن, یعنی دوسرے والے, کیونکہ یہ 32 بٹ کا انسائنڈ انٹ ہے تو یہ آٹومیٹکلی دوسرے کے اوپر چلا جائے گا, اور دوسرے کے اوپر اگر اس کو 1 نہیں ملتا تو میں نے اس لوپ کے آگے سیمی کولن لگایا. سیمی کولن کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہ کرو, ٹھیک ہے. سو جب تک نہیں ملتا تب تک اس میں پھنسے رہو, ٹھیک ہے. سو بیسکلی بزی ویٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یار آگے بیٹھ جائے کرو, آپ آئی سائٹ کا آپ کا ایشو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک چیز کلیئر ہو گئی. تو یہ لوپ کب تک چلے گا, جب تک ڈن پہ 1 نہیں آ جاتا, ٹھیک ہے. اور جب ڈن پہ 1 آ جائے گا تو ہم نے پہلے سٹارٹ کو 0 کر دیا تو سب کچھ واپس 0 ہو جائے گا. اس لیے ہم نے پہلے سم پڑھا ہے. سم جو ہے رجسٹر 2 پہ نہیں تھا بلکہ رجسٹر
3 پہ تھا, رجسٹر 2 ہم نے خالی چھوڑ دیا تھا فیوچر یوز کے لیے. ایکچولی جو میرے ذہن میں تھا, جو کہ میں اب شاید ابھی نہ کر سکوں لیکن آپ لوگ گھر جائے کر سکتے ہیں, وہ یہ تھا کہ بی ریم کو بھی ہم نے کیا ہوا کہ وہ 0 سے 1023 تک سارے نمبرز کو ایڈ کرتا ہے. تو وہ جو 1023 ہے اس کو کانسٹنٹ رکھنے کے بجائے وہ رجسٹر نمبر 3 سے ہم اس کو ویلیو دے دیں کہ یار 0 سے لے کر تم نے کہاں تک چیزوں کو ایڈ کرنا ہے. انفیکٹ یہ 32 بٹ کی ویلیو ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا سرکٹ کو اس طرح بھی ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ یار تم نے ریم کو 0 کے بجائے اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی چینج کر دیں اور اینڈنگ پوائنٹ, دونوں پوائنٹس بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جو ایڈریسز ہیں ان کو ایڈ کر دو, کیونکہ ہمارا ایکچوئل ایڈریس جو ہے وہ تو 12 بٹ کا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم 24 بٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے. ہاں وہ ابھی نہیں ہم کریں گے, تو ہم ابھی اس کو اسی طرح, ہاں اس کے لیے ہمیں آئی پی میں چینج کرنی پڑے گی. جب ہمیں ڈیزائن چینج ہوگا تو پھر ہمیں آئی پی میں جا کر چینج کرنی پڑے گی. آئی پی کا پروجیکٹ کھولیں اور اس کے اندر چینج کر دیں. ٹھیک ہے, اور پھر رپورٹ آئی پی اسٹیٹس کر کے اپ گریڈ کروا لیں. اوکے, اگر پورٹ لسٹ چینج ہوئی ہے تو آپ کو کنیکشن بھی دوبارہ بنانے پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل ہو گیا کہ میں نے سم اٹھا لیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا, سم کی ویلیو پرنٹ کروا دی. ٹھیک ہے, تو یہ کام میں اس کے اندر کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا کام کیا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ گیٹ ٹائم سے وہ ایک کاؤنٹر کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ اس وقت جو سسٹم کلاک پہ چلتا ہوا کاؤنٹر ہے, 64 بٹ کا کاؤنٹر لگا ہوا تھا. ایکس ٹائم کو ہم نے جا کے دیکھا تھا کہ اس کی ویلیو یہ. تو میں یہ پورا کام جو ہے جو ایرے کو سم کرنے والا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے اسٹارٹ پہ 1 لکھوایا اور میں نے سم پڑھ لیا اور اسٹارٹ کو 0 لکھوا دیا. پرنٹ سے پہلے میں نے اس کو ریڈ کیا, کیونکہ پرنٹ کا ٹائم میں اس میں شامل نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ ایونچولی پرنٹ تو ابھی ہم دیکھنے کے لیے لگا رہے ہیں. جب ہمارا سسٹم ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں شاید پرنٹس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو جنرلی ہم پھر یہ امپورٹنٹ ہے کہ پرنٹ سگنیفیکنٹ ٹائم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے ٹائم ختم کیا اور اس کے بعد ہم نے پرنٹ کروا لیا کہ بھائی ٹائم مائنس ٹائم 1, اور اس کو ہم نے وہ سائیکلز آ جائیں گے. ان سائیکل کو اگر ہم کلاک کی جو فریکوینسی تھی اسے ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے پاس سیکنڈز میں ٹائم آ جائے گا. میں نے 1000 سے ملٹیپلائی کر کے ملی سیکنڈز میں اس کو ٹائم کو ادھر پرنٹ کروا دیا. ٹھیک ہے, اور نیچے میں نے ایک اور کام کیا. نیچے میں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ویسے ایک ایرے بنا دیا بی ریم 2 کے نام سے, جس کو میں نے 0 سے انیشلائز کر دیا, اور پھر میں نے ایک لوپ لگایا ہے جسٹ ایرے کا سم اگر میں سافٹ ویئر میں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو نارمل طریقہ یہی تھا کہ میں سم کو 0 سے انیشلائز کروں اور 0 سے لے کر 1024 تک جاؤں اور سم پلس از اکول ٹو جو بھی ith ایلیمنٹ تھا اس کو ایڈ کرتا جاؤں. اور اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ ٹائم اس کا بھی کیلکولیٹ کر لیا کہ اگر میں نے پروسیسر کے اوپر یہ سم کرنا ہوتا تو اس کا ٹائم کیا آنا. تو اب میرے پاس ٹائم اس کا بھی آ گیا, اس کا بھی آ گیا, اور میں اس کو بھی پرنٹ کر لوں گا. تو میں نے ادھر لکھ دیا ٹائم آن ہارڈ ویئر اور ٹائم آن ARM. باقی اس کے اندر میں نے کوئی چینج نہیں کی تاکہ یہ میرے پاس دونوں ریپرزینٹیو نمبرز آ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کو چلاتے ہیں. اب یہ کمپائل وغیرہ تو ہوا ہے آلریڈی, تو یہ ان اسٹیپس سے ہم پہلے گزرے ہوئے تو ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نیا پروجیکٹ بنائیں اور اس میں یہ چیزیں ڈالیں. تو اب میں اپنا بورڈ کنیکٹ کر لیتا ہوں, اور بورڈ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا کہ یو ایس بی کیبل کے ساتھ اس کے اوپر یو ایس بی پروگرامنگ والی پورٹ ہے, اس پہ کنیکٹ کر دیا اور آن کر دیا. اوکے, اچھا, اور رن کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایف پی جے, کیونکہ ابھی میں نے آن کیا تو اس کو پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو پروگرام کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ میں نے کافی ساری ٹرائی کی تھی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ڈیزائن ریپر 2 آ رہے ہیں, پلیٹ فارم 0 اور 1. ٹھیک ہے, تو وہ جب نیا وہ بنائے تو کئی دفعہ وہ نئے فولڈر میں بنا لیتا ہے. تو پلیٹ فارم 1 جو ہے اس میں یہ آپ ہمیں جا کے پراپرٹیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ پچھلے والے کے ساتھ بلڈ ہوا تھا تو پھر آپ کو وہ چینج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے دوبارہ بلڈ کرنا ہے تو یا آپ نیا پروجیکٹ بنا لیں یا آپ اس پروجیکٹ کو ایسوسیٹ کر دیں ڈفرینٹ HDF فائلز. تو اینی وے یہ تو خیر چھوٹی سی ایک چیز تھی. تو میں اس کو رن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آن پروگرام ہو گیا, بتی جل گئی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, اس کو رن کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ٹرمینل کھول لوں. ٹھیک ہے, سو میں نے پہلے سے کنفیگر کر کے رکھا ہوا ہے
بٹ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہوا تھا کنفیگریشن از ویری سمپل، اور میں اس کو رن کر دوں. ٹھیک ہے، یہ لانچ کر رہا ہے، ادھر ہمارے پاس اصولی طور پر پرنٹ آ جانی چاہیے. اوکے، سو اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ہمیں بلاک ریم کے اندر اس میں ویلیوز دی ہیں 0 1 2 3 4، کیونکہ ہم نے پہلی 5 ویلیوز انیشلائز کرائی تھی، 0 سے اسٹارٹ کی تھی، تو 0 1 2 3 4 بنی. اس کا سم ہارڈ ویئر نے کیلکولیٹ کر کے دیا ہے 10. فار سم ریزن دوسرا سم پتہ نہیں کون سا پرنٹ ہو رہا ہے، اینی وے وہ میں دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم نے درمیان میں کوئی پرنٹ لگایا ہو. لیکن جو ٹائم آیا ہے 10 ہی بننا چاہیے، 4 5 6 7 8 9 اور 10. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کا اندازہ ہارڈ ویئر ہمارا کام ٹھیک کر رہا ہے. ٹائم اس نے لیا 0.005 ملی سیکنڈ. ٹھیک ہے، وچ از 5.8 مائکرو سیکنڈ. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے آرم پہ چلایا ہو تو اس نے ٹائم لیا ہے 0.014 ملی سیکنڈ وچ از 14 مائکرو سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم کرنے میں ایٹ لیسٹ وہ والا سرکٹ اس کے ساتھ تھوڑا سا تیز ہی چل رہا ہے اس کی نسبت. ٹھیک ہے، اوبیسلی اس کے اندر ہم نے وہ ٹائم انکلوڈ نہیں کیا جو ریم کو انیشلائز کرنے کا تھا. ٹھیک ہے، although میں اگر ریم کو انیشلائز بھی کر لوں، لیٹس اس کا ٹائم بھی ڈال دیتے تو اٹ کوڈ بی کہ یہ والا ٹائم بڑھ جائے اور اس سے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم یہ تھا، یہ ریم کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا تھا نا. تو میں اب چاہتا ہوں کہ لیٹ سے کہ وہ جو پہلے کیا ہوا تھا میں اس کو نہیں چھیڑتا، میں اس جہاں سے میں نے ٹائم سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد دوبارہ ادھر ڈال دیتا ہوں اور میں 1024 تک لے جاتا ہوں پورا. ٹھیک ہے، اور یہی کام میں کرتا ہوں جو میرے پاس ادھر ریم تھی کہ یہ جو ٹائم 1 تھا اس کے بعد اس کو بھی انیشلائز کروں، لیکن اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا بی ریم 2. ٹھیک ہے، تو دو ہمارے پاس چیزیں، ایک ہے کہ بالکل سافٹ ویئر میں ایرے بنی ہے، سافٹ ویئر میں انیشلائز ہوئی ہے، سافٹ ویئر میں ہم نے اس کو سم کیا ہے. ایک ہے کہ ہم نے بلاک ریم میں ایرے بنائی ہے. اچھا، جو سافٹ ویئر میں بنی ہے وہ بائی ڈیفالٹ بنی ہوگی ان یور ڈی ڈی آر میموری، اور وہ ڈی ڈی آر سلو ہوتی ہے لیکن کیش درمیان میں لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم ایکسس تو آپ کو سلو پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد والی ایکسس تیز ہی پڑی ہوتی ہے کیونکہ کیش میں چیزیں موسٹلی آ گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 90% سے زیادہ ٹائم آپ کو کیش میں لگتا ہے، کبھی کبھار پھر آپ کو 4-5% آف دا ٹائم آپ کو ریم پہ جانا پڑتا ہے تو وہ سلو پڑتا ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا سلو نکلے گا. ٹھیک ہے، سو اٹ کوڈ بی اسمال اور لارج، وہ ہم چلائیں تو وہ والا اس میں ڈیلے آئے گا. اور یہ والا جو ہماری بلاک ریم ہے وہ ڈیلے یعنی کہ ہو سکتا ہے کم ہو، کیونکہ کیش وڈ بی فاسٹر دین بلاک ریم موسٹ پرابلی. ٹھیک ہے، کیش جو ہے وہ پروسیسر کے اندر ہے، وہ 2-3 سائیکل میں ہو جاتی ہوگی. جو ہم نے ابھی بلاک ریم لگائی ہے وہ 150 میگا ہرٹز پہ چل رہی ہے، اور وہ جو اے ایکس آئی کا اپنا ہے نا، عموماً 30-40 سیکنڈ کی اس میں پینلٹی 30-40 سائیکلز کی پینلٹی پڑ جاتی ہے جب ہم اس طرح کریں. تو میرے خیال میں اٹ کوڈ لیڈ ٹو سلوور تھنگس، بٹ لیٹس سی. میں نے دیکھا نہیں ہوا ابھی تک، میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ یہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے، ادروائز نمبرز ہمارے صحیح ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوں گے. ابھی ہمارا جو سم آ رہا ہوگا وہ میٹر نہیں کرے گا، کیونکہ موسٹ پرابلی 1024 اور ان سب کو ایڈ کریں تو ہو سکتا ہے ہم رینج سے باہر نہ نکل جائیں. نہیں نکلیں گے، میرا خیال ہے کہ نکل جائیں گے، شاید نکل بھی سکتے. ٹھیک ہے، تو سم کی ویلیو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. ایک میں نے درمیان میں چیز دیکھی تھی کہ سم کی ویلیو کوئی غلط آ رہی تھی، وہ میرا خیال ہے میں نے یہ پرنٹ کیا ہوا تھا. لیٹ سے کہ میں اس سم کو ادھر سے اڑا دیتا ہوں، اور نہیں یہ تو ٹھیک والا ہی نہیں تھا، سم از اکول ٹو 0 لکھا ہوا نہیں، لیکن یہاں پر سم ہو رہا تھا نا، یہی 0 آیا تھا. یہ کیسے 0 آ گیا؟ ہاں، کیونکہ بی ریم کو میں نے پہلے 0 سے انیشلائز کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ سم ٹھیک ہی تھا، 0 آ رہا، کیونکہ بی ریم کو میں نے جو ڈکلیئر کیا ہوا تھا وہ 0 سے کیا ہوا تھا نا. تو جب آپ اس طرح 0 سے کرتے ہیں تو ساری کی ساری اس کی لوکیشن 0 سے انیشلائز ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو
تو وہ سم ایکچولی ٹھیک تھا. اگر میں 1 2 3 4 لکھ دیتا تو وہ سم صحیح آ جانا تھا. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر میں تو خیر ہمیں ویسے بھی کافی حد تک شور ہے کہ وہ چل رہا ہوگا. پروسیسر ہے بھائی وہ انہوں نے ویریفائی کر کے ہی دیا ہے. جو ہم نے ہارڈ ویئر بنایا ہے اس کے اندر بگ ہو سکتا ہے. اوکے سو لیٹس ٹرائی دس آؤٹ. اس کو ہم چلاتے ہیں. پروگرام ہوا پہلے ایک دفعہ پروگرام کرنا ہوتا ہے, بعد میں بار بار نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں ذرا ٹائم. اب ہمارے پاس ہارڈ ویئر پہ ٹائم آیا ہے 0.19 ملی سیکنڈ اور آرم کے اوپر پوائنٹ آیا 0.026. یعنی وہ جو 14 مائکرو سیکنڈ لے رہا تھا بلاک ریم کو انیشلائز کرنے میں اس نے مزید 14 مائکرو سیکنڈ لے لیا. سوری بلاک ریم کہہ رہا ہوں, جو ایرے تھی اس کی, جو سافٹ ویئر میں ایرے تھی. ٹھیک ہے. وہ کیش میں پڑی ہوئی تھی, فاسٹ ایکسیس ہوئی, 650 میگا ہرٹز پہ چل رہا ہے, تو آپ کو صرف ایک آدھ دفعہ کوئی پینلٹی پڑی ہوگی DDR پہ جانے کی. لیکن جو بلاک ریم سے ہم اٹھا رہے تھے وہ کیشیبل ریجن نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے جنرل پرپز پورٹ جو ہوتی ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ کیش نہیں ہوتی, تو اس میں ہمیں بلاک ریم کو ہر ریڈ اور رائٹ کی پینلٹی ہمیں پڑی. ٹھیک ہے. جو 40 سائیکل یا جتنے بھی پڑی. ٹھیک ہے. ہم رفلی ان کا ڈفرنس لے کر وہ گیج بھی کر سکتے ہیں کہ یار کتنی پینلٹی پڑی ہوگی. بہرحال تو وہ ہم 5 مائکرو سیکنڈ سے اٹھ کے 190 مائکرو سیکنڈ پہ آگے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے واقعی یہ سسٹم یوز کرنا تھا تو یہ شاید یوزفل نہیں ہے انلیس کہ وہ ڈیٹا کوئی وہیں پر ہی رہتا. ٹھیک ہے. انلیس کہ میں ایک دفعہ ڈیٹا اس پر لکھوا دیتا اور وہ اس کے بعد وہ کیلکولیشنز کرتا رہتا اور کوئی بڑی کیلکولیشنز کرنے کے بعد کوئی مجھے رزلٹ دیتا اور مجھے ایک دفعہ ریڈ کرنا پڑتا, یا کہ میں درمیان میں کوئی DMA لگا دیتا. DMA میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چھوٹا ہے جو کسی کو آپ کام ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, تو وہ پروسیسر کا ٹائم ضائع نہ ہوتا. پروسیسر DMA کو کہتا کہ بھائی ٹرانسفر کرو, ٹرانسفر کرنے میں یہ ٹائم لگتا ہے لیکن وہ پروسیسر کا ٹائم نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو پروسیسر اتنی دیر میننگ فل ایکٹیویٹیز کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ پھر دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہے. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ کے پاس یہ ٹول آ جائے نا کہ آپ میئر کر سکو کہ کتنا ٹائم آ رہا ہے, پھر اب آپ اپنی گٹ فیلنگ پہ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ تجربے پہ اور باقی ہم بڑا ویلیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ لوگ غلط نکل آتے ہیں اسٹل. ٹھیک ہے. کہ میں اگر سوچ لوں کہ یار میرے خیال میں اتنا ٹائم لگے گا, تو ایک طریقہ یہ تھا کہ میں وہ اس کو کیلکولیٹ کرنے بیٹھوں کہ یہ ایک صحیح بھی ہے. وہ لمبا ٹائم لگنا تھا اس میں. اگر ہو سکتا ہے ایونچولی ٹھیک کیلکولیٹ کر جاتے کہ اگر میں اس کے کلاک سائیکلز وغیرہ سارے میئر کر لوں اور اس سے نکال لوں کسی طرح. لیکن اس کے برعکس جو ہے اگر میں سمپل یہ ٹائمر اوپر نیچے لگایا اور وہ فٹافٹ آ گئی تو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دس. مجھے فٹافٹ ڈیسیژن ہو گیا کہ نہیں یار اس اپروچ کا فائدہ نہیں ہے, ڈسکارڈ اٹ اور دوسری طرف موو کر دو. ٹھیک ہے. تو اس اپروچ کو فائدہ مند بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اگر ہم واقعی کوئی بلاک ریم کا سام نکالنا چاہ رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو ہیو ایدر اے DMA جس کو ہم آف لوڈ کر سکے پروسیسر اور پروسیسر اپنے کام کرتا جائے, یا اگر اس نے بلاک ہی کرنا ہے اسٹل کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ٹائم اس میں اوور آل زیادہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ملٹیپل ٹائمز چلا کے دیکھیں تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں. خیر میں اگر ری لانچ کروں گا تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. اگر میں اس کے راؤنڈ لوپ لگا کے اس کی نارملی جب آپ کو شک ہونا کہ ڈفرنٹ رنس میں ڈفرنٹ ویلیوز آنی ہے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس چیز جس چیز پہ ہمیں ہونا شک اس کو ملٹیپل ٹائمز رن کرتے ہیں اور اس میں جو ویلیوز بار بار ٹائم کی آئی ہیں ان کا مین میکس اور ایوریج نکال لیتے ہیں. ایوریج ہمیں اچھا آئیڈیا دے دیتی ہے کہ آن ایوریج اس پہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. مین میکس ہمیں اچھا آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ یہ جنرلی آن ایوریج جو آ رہا ہے اس کے قریب ہی ہوتا ہے یا کبھی بہت اوپر یا کبھی بہت نیچے بھی چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ نان ڈیٹرمنسٹک ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس حد تک نان ڈیٹرمنسٹک نیچر اس کے ہاں بالکل. یہ جو ہم نے درمیان میں کوڈ لکھا ہوا ہے مین کے اندر یا بلکہ جہاں سے ٹائم سٹارٹ ہو رہا تھا
اس پورے کو ایک ٹیب ماریں, فور لوپ لگائیں, اور وہ آپ کے پاس ٹائمز آ جائیں گے. جسٹ ان کے ساتھ چھوٹا سا اور کوڈ ڈال سکتے ہیں جو کہ من اور میکس اور ایوریج کو سیو کرتا ہے, سم کرتا جائے سارے ٹائموں کو, اینڈ پہ جتنے کا لوپ لگایا تھا اس سے ڈیوائڈ کر دے, اور من میکس جو ہے وہ اگر اس سے زیادہ ٹائم لگا ہے یا کم ٹائم لگا ہے اس کے حساب سے اپڈیٹ کرتا رہے کہ کیا چیز ہے. نہیں, پہلی دفعہ جب ہم نے رن کیا تھا تو اس میں یہ کوڈ تھا ہی نہیں. اوبیسلی اس کوڈ کے چلنے میں بھی ٹائم لگا ہے. کس میں؟ ہم نے تو دوسری دفعہ چلائی نہیں. یہ والا جو تھا اس میں, اس کی بات کہہ رہے ہو؟ نہیں, یہ دو ہے نا, ان میں سے پہلا والا ہارڈ ویئر کا ہے, دو کوڈ ہم نے لکھے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ سافٹ ویئر والے میں لگا تھا 0.014 which is 14 مائکرو سیکنڈ, ٹھیک ہے. دوسری دفعہ زیادہ لگا ہے کیونکہ اس وقت جو تھا بلاک ریم انیشلائزیشن کا ٹائم ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا تھا. اگلی دفعہ ہم نے لوپ لگا کر اس کو 1024 لوکیشنز پر لکھوایا ہے پہلے, ٹھیک ہے. تو وہ جب لکھوایا ہے تو اس کا ایک ویسے ہی پروسیسر پہ چلنے کا ایکسٹرا اوور ہیڈ ایڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اوکے, سو یہاں تک چیز کلیئر ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی اور چیز جو میں نے کہا تھا کہ میں جب اگر یہ ختم ہو گیا تو میں آپ کو کروا دوں گا, تو اسٹل یہ جو ہم نے کام کیا ہے نا, یہ آپ کو ایک میکینزم دے رہا ہے کہ اگر میں نے سافٹ ویئر نے کوئی کام ہارڈ ویئر کو آف لوڈ کرنا ہے تو ون وے از کہ میں ادھر بلاک ریم لگا دوں, ٹھیک ہے, بے شک وہ بڑی سی لگا دوں, سافٹ ویئر اس میں جا کر ویلیوز لکھوا دے, ہارڈ ویئر ادھر سے ریڈ کر کے چلتا رہے. مثال کے طور پر ایک لاسٹ پروجیکٹ میں ایک ہارڈ ویئر کے اندر ایک پروسیسر, ہارڈ ویئر میں بھی پروسیسر ایک ٹرائی کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اب اس لیکن وہ بالکل سمپل سا پروسیسر تھا جو کہ بلاک ریم سے کو اپنی پروگرام میموری کے طور پر لیتا تھا, اور ایک اور بلاک ریم کو ڈیٹا میموری کی, یعنی ویریبل ایک اور میموری میں بنے گا, پروگرام اس میں لکھا جائے گا. تو وہ بالکل تقریباً اسی طرح کا کام تھا کہ آپ ایک عام کو صرف ان کو پروگرام کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے, اس کے بعد اس کو کک کر دیتے تھے. وہ جب پورا کام کر لیتا تھا تو وہ ڈن کا سگنل دے دیتا تھا جو میں ایک صحیح رجسٹر پہ عام پہ پڑھ لیتا تھا, اور میں پورا میئر کر لیتا تھا کہ اس پہ ٹائم کتنا لگا. تو اسٹل اٹس اے گڈ وے کہ جس سے آپ ایک کام آف لوڈ کر سکتے. بٹ اگر آپ کو اسپیڈ چاہیے تھوڑی سی زیادہ تو اٹس بیٹر کہ یہاں پر آپ ڈی ایم میں لگا دیں, جو ڈی ایم میں یہ والا کام کرنا شروع کریں. اچھا, اب دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مسئلے آتے ہیں جب آپ چلاتے ہیں, اور پھر ڈی بگ بھی کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈی بگنگ والا فلو کیا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈی بگنگ کرنے کے لیے ہمیں تو عادت ہے اس چیز کی کہ ہم وہ جو ٹائمنگ ڈائیگرام اس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی سیمولیشن رن کی طرح کی. تو نئے ٹولز اب اتنے اسٹیبل ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو ہارڈ ویئر میں یہ والی فیسلٹی ایڈ کرنے دیتے ہیں. اوبویسلی اس کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا ہارڈ ویئر کنزیوم ہو جاتا ہے, لیکن آپ یہ کام کر سکتے. تو مثال کے طور پر یہ کام جب میں دیکھ رہا تھا تو میرا جب فرسٹ ٹائم نہیں چل رہا تھا تو مجھے کرنا پڑا تھا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے سٹیپس کیا ہیں. اس کے کرنے کے لیے نا اس کے ملٹیپل ویز ہیں. ایک ہے کہ آپ اس کی آئی پی کور بھی ہے, آئی ایل اے کور کے نام سے, پتہ نہیں اسے ایل اے سے تو لاجک اینالائزر بنتا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا بنتا ہے اس سے. بہرحال اس کور سے بھی آپ اس کو انسٹنشیٹ کر دیں. اس میں آپ نا یہ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ سگنل مجھے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ سگنل آپ اس میں پروبس کے لاتی ہے, پروبس کے ساتھ آپ ٹائی کر دیں, جس طرح آپ ہارڈ ویئر میں پروب کر سکتے ہیں نا, یہ جب آپ بریڈ بورڈ پہ کام کر رہے ہو, تو اسی طرح آپ اس پہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ پروبز ہیں, اس پہ میں نے یہ سگنل سارے ایڈ کر دیے, یہ مجھے ان کی ٹائمنگ ڈائیگرام چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ ان سب سگنلز کا بتا دیں کہ مجھے کلاک کیا چاہیے. ایک طریقہ ہے کہ آپ وہ کور انسٹنشیٹ کریں. ایک طریقہ ہے کہ آپ جب سنسس کمپلیٹ ہو جائے اس وقت سنسائز ڈیزائن کے اندر سے یہ چیزیں وہاں سے بھی آپ یہ کور تب بھی انسٹنشیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں اسٹل ایک دفعہ سنسس کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس آلویز بیٹر کہ سیمولیشن میں چیز ویریفائڈ ہو, تاکہ آپ کو اس میں تو بار بار سنسس کرنے پڑیں گے. لیکن اگر پھر بھی نہیں چل رہی تو آپ ادھر آ کر چیزیں ایڈ کریں. جس طرح میری فرسٹ ٹائم یہ نہیں چلا تھا تو میں نے یہی کام ہی کیا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ نا یہ جو سنسس والی ٹیب آ رہی ہے نا, اس کے نیچے لکھا ہوا اوپن سنسائز ڈیزائن, ٹھیک ہے. آپ اوپن کر لیں سنسائز ڈیزائن. اوپن کریں گے
تو آپ کو نا یہ اس کی اسکیمیٹکس کھول دے گا، یعنی کہ جو بلاکس ہیں نا ان کو کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں وہ پورا کا پورا ایک ڈائیگرام آپ کو کھول دے گا، جس کو ہم اسکیمیٹک ڈائیگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں سنسز اور امپلیمنٹ ڈیزائن میں یہ فرق ہے کہ سنسز جو ہے نا وہ پلیس نہیں کرتا، وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹس میں میپ کر دیتا ہے، اور امپلیمنٹ ڈیزائن اس کو ایکچوئل میں پلیس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ میں اس نے میپ کیا ہوا پورا ڈیزائن کھول دیا. اچھا، اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ ڈفرنٹ، اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے سیٹ اپ ڈیبگ. ٹھیک ہے، آپ اس کو کلک کریں گے نا تو یہ ایک وزٹ کھل جائے گی کہ جس میں آپ ڈیبگ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کچھ پہلے سے سگنلز ایڈ کیے ہوئے تھے ڈیبگ کے لیے، لیکن اگر آپ نے میں نہ کیے ہوتے تو یہاں پر آپ کو نا یہ سارے نیٹس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ڈیزائن کے اندر ہیں. آپ لیٹ سے کہ میں ڈیزائن کو کھولوں، اس کے اندر جاؤں، مجھے مسئلہ آ رہا تھا کہ میرا بی ریم سم کا ماڈیول نہیں چل رہا تھا. تو یہ جو بی ریم سم کا ماڈیول ہے، میں اس پہ گیا، میں نے اس کے سارے سگنلز دیکھے. ٹھیک ہے، اور جو مجھے اس میں سے کام کے لگے، اس میں تھوڑا سا وائزلی چوز کریں. سارے سگنلز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو ضرورت ہے. بی ریم سم میں کیونکہ پہلے ہی 3-4 ہی سگنل تھے، تو میں نے کلاک کو چھوڑ کے نا یہ سارے سگنل اٹھا لیے، اور ان کے ساتھ یہ جو آپ کو بگ سا بنا نظر آ رہا ہے نا، یہ اصل میں اسی لیے بنا آ رہا ہے کیونکہ یہ آلریڈی مارکڈ فار ڈیبگنگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو یہاں سے رائٹ کلک کریں اور مارک ڈیبگ کر دیں، یا آپ ان کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اس کے اندر جو وزٹ کھلے گا نا سیٹ اپ ڈیبگ کا، جو میں نے بند کر دیا تھا، اس کے اندر ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی دیکھیں، یہ اس میں سارے سگنل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، ادھر جو نیٹس تھے نا ان میں سے کسی بھی نیٹ کو ڈریگ کر کے اس کے اندر ڈراپ کریں گے تو وہ ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ان سے نیٹ آپ نے ایڈ کرنے ہیں وہ ایڈ کر لیں کہ بھئی یہ مجھے ڈیبگ کرنے میں نظر چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا. اس کے بعد ان سب کو سلیکٹ کریں، اور یہ جو کلاک بنا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو وہ کلاک ڈومین کا پوچھے گا. ہمارے اس ڈیزائن میں ایک ہی آپ کو کلاک نظر آ رہا ہوگا، اس کو سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کتنی ڈیپس چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ڈیپس کا مطلب ہے کہ یہ آپ اس کو جب کہیں گے نا کہ مجھے ٹائمنگ ڈائیگرام دکھاؤ تو یہ 1024 سیمپل اس وقت بائی ڈیفالٹ دکھائے گا آپ کو ان چیزوں کے جو ان سے سگنل ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بڑھا لیں گے تو زیادہ بلاک ریم یوز ہو جائیں گی کیونکہ اس نے بلاک ریم میں سیو کرنے ایونچولی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خود اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بلاک ریم اگر زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے تو ایف پی جے چھوٹا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اوکے کر کے اس کو فنش کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں. ٹھیک ہے، سیو کر لیں گے تو یہ نا آپ کی جو کنسٹرینٹ فائل ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ ایڈ کر دے گا ان کو ایز اے ڈیبگ سگنل، اور یہ خود ہی سے آئی ایل اے کور بھی انسٹنشیٹ کر دے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد امپلیمنٹ ڈیزائن کریں، جنریٹ بٹ اسٹریم کریں، اور تو چیز آپ کی جنریٹ ہو جائے گی. جب وہ جنریٹ ہو جائے تو پھر آپ وہ ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھیں گے کیسے. اس کے لیے آپ کو ادھر ہارڈ ویئر مینیجر میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ادھر اوپن ہارڈ ویئر مینیجر کریں. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں بھی ایک چھوٹی سی سائنس ہے جو کہ مجھے فگر آؤٹ کرنے میں کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا، حالانکہ وہ سیدھی سی تھی کہ میں ڈیبگر چلا رہا تھا تو چل نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ایرر ایک نیچے دے رہا تھا کہ یار پرابلی آپ کا کلاک جو ہے نا وہ فری رننگ کلاک نہیں ہے یا کیا نہیں ہے. تو وہ میں کافی دیر تک اس کو کرتا رہا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا اور وہ پھر مسئلہ حل ہو گیا. وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے جس میں زنک بھی ہے اور پی ایل بھی ہے، یعنی ایف پی جے پارٹ بھی ہے، تو ہم جس کلاک پر ڈیبگ کر رہے تھے وہ پروسیسنگ سسٹم سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ڈیبگر کو چلانے سے پہلے آپ ایس ڈی کے سے کوئی سمپل سا ہیلو ورلڈ کا پروگرام ایک دفعہ چلا لیں، تاکہ ایک تو پہلے تو بٹ اسٹریم کا پروگرام کر لیں اور دوسرا کوئی سمپل سا پروگرام چلا لیں تاکہ یہ کلاک چلنا شروع ہو جائے جو ڈیبگ کور والا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ڈیبگ کور کا کلاک چل رہا ہوگا تو تب یہ آرام سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے گا. ٹھیک، تو یہ میں تھوڑا سرچ کیا، مجھے اس کا کوئی سولوشن نہیں ملا، لیکن اینڈ پہ پھر مجھے خود ہی سمجھ آ گئی کہ یہ مسئلہ کروں. تو اس میں آپ جائیں نا تو اس میں آپ کو نظر، یہ میں نے ہارڈ ویئر مینیجر اوپن کیا ہے، اس میں میں نے اوپن نیو ٹارگٹ اگر کر لوں اور اس میں لوکل سرور سلیکٹ کر لیں، اگر کسی ریموٹ مشین میں ہوتا ہے تو تب ریموٹ سرور ہم کر سکتے ہیں. تو یہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ آپ کا اس وقت
لوکل ٹارگیٹ ہے, اور اس کو میں اگر سلیکٹ کر کے فنش کر دوں گا تو ہوپ فلی یہ مجھے ڈیبگر کو دکھانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ادھر بہت اچھے نہیں نظر آ رہے, بٹ میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں اور بڑا کر لیتا ہوں. تو یہ میرے پاس وہ سگنلز ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں اس وقت ان کی ویلیوز دیکھنا چاہوں تو میں اس کو سمپل اگر پلے کروں تو یہ اس وقت ان کی ویلیو سیمپل کر کے مجھے بتا دے گا. ٹھیک ہے, تو اس وقت ان کی ساری ویلیوز اس طرح ہے کہ ڈن 1 ہے بائی ڈیفالٹ, کیونکہ اسٹارٹ 0 ہے تو ڈن کہتے ہیں ریسیٹ پہ ڈن 1 تھا نا ہمارا, آپ کو اگر یاد ہو. ریسیٹ 0 ہے, باقی ساری چیزیں کوئی اپڈیٹ نہیں ہو رہی. انفیکٹ میں نے اسٹارٹ بھی شاید اس میں ڈالا ہوا تھا, تو یہ تو وہ ادھر کیوں نہیں نظر آ رہا ویسے, اب آگے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اس میں لیکن زیادہ انٹرسٹنگ عموماً یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی صرف کرنٹ ویلیوز لیں. زیادہ انٹرسٹنگ تو اب جس طرح میں اگر اس کو رن کر رہا ہوں اور سم میرا صحیح نہیں آ رہا, کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم رن کیا تھا تو مجھے پرابلم یہ آیا تھا. ٹھیک ہے, جس کے لیے میں نے یہ ڈیبگ کوڈ ڈالی تھی کہ میرا سم ٹھیک نہیں آ رہا تھا. تو اگر سم ٹھیک نہیں آ رہا, میرا سم شروع میں 0 آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو 0 آ رہا تھا تو میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اسٹارٹ کے اوپر ٹریگر لگا کر اس کو کیا, تو وہ پتا چلا وہ ریسیٹ تھی کیونکہ باہر نہیں آیا تھا. تو ریسیٹ کو ٹائی کیا ہوا تھا, وہ لو سیٹڈ ریسیٹ تھا. تو پھر میں نے ریسیٹ کو 0 سے ٹائی کیا, اس کے بعد سم کی ویلیو غلط آئی. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ سم کی ویلیو میں کیا غلطی آ رہی ہے. ابھی تو میں نے ڈائریکٹ آپ کو وہ زیروز ایڈریس کے پیچھے ٹائی کر کے دے دی ہے, لیکن جب آپ کو نہیں پتا تو دین یو آر بلائنڈ, آپ کو نہیں پتا کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو وہ آپ پھر اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ میں ایسے دیکھ سکتا ہوں کہ جب مجھے کوئی ایسا ٹریگر پوائنٹ مل جائے جہاں سے میری کیلکولیشن سٹارٹ ہونی تھی. جس طرح میری کیلکولیشن سٹارٹ ہونی تھی جس وقت میں نے سٹارٹ کو 1 کرنا تھا, اگر مجھے سٹارٹ کو 1 کر کے آگے کچھ سائیکل کے سگنلز مل جائیں تو آئی کین ہیو اے فیئر آئیڈیا کہ کیا چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے نا آپ اس کے نیچے یہاں پر ٹریگر سیٹ اپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹریگر سیٹ اپ میں نا آپ ملٹیپل سگنلز ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں اس وقت سٹارٹ میں انٹرسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, اس میں نے سٹارٹ کو کہہ دیا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اس میں. تو یہ اوپر سلیکٹ ہوا ہے بیسک اینڈ. ٹھیک ہے, کہ آپ ان سب کو اینڈ اور نینڈ اس طرح کی کنڈیشنز لگا سکتے ہیں ملٹیپل سگنلز پہ بھی, اس پہ بھی. تو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹ کی ویلیو اس نے اس وقت کہی ہوئی ہے ایکس, میں کہتا ہوں نہیں, اس کی ویلیو ایکس کے بجائے نا جب بھی 1 ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کے بجائے ادھر دیکھ سکتے ہیں 0 to 1, 1 to 0, بورڈ ٹرانزیکشن, نو ٹرانزیکشن, ڈونٹ کیئر, یہ ساری آپشن آ رہی ہے. تو میں اس وقت انٹرسٹڈ ہوں کہ جب بھی یہ فرسٹ ٹائم 1 ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی لگا سکتا تھا یا یہ بھی لگا سکتا تھا کہ جب یہ 0 سے 1 ہو, تو وہ ایک ہی بات ہوتی. تو تب میں چاہتا ہوں کہ ٹریگر کروں. ٹھیک ہے, اب اگر میں کیپچر کرنے کی کوشش کروں گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر گرین ڈاٹ آ کے پھنس گیا, کور کا اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اور اگر میں اس پہ نیچے آ کے دیکھوں تو یہ آپ کو 50% کہہ رہا ہے, 100% کمپلیٹ نہیں ہوا, اور ادھر اس کا اسٹیٹس کہہ رہا ہے ویٹنگ فار ٹریگر, کیونکہ یہ ٹریگر نہیں ہوا کیونکہ اسٹارٹ 1 نہیں ہوا. ایکچوئل ہارڈ ویئر میں اس وقت اسٹارٹ 1 نہیں ہوا. اسٹارٹ 1 کب ہوگا, جب میں اس رجسٹر پہ جا کر 1 لکھ پاؤں گا. تو میں اس کو اس اسٹیٹ میں رکھ کے اگر ادھر سے اپنا پروجیکٹ چلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو رن کر دو. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک دفعہ دوبارہ چلے گا, لیکن اگر میں ادھر آؤں تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس نے کیا کام کیا ہے کہ وہ یہ کیپچر اسٹیٹس واپس آئیڈل آ گیا اور اس نے ادھر چینج کر دی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے, تو اب یہ مجھے اس وقت کی ٹائمنگ ڈائیگرام بتا رہا ہے کہ جس وقت ٹریگر پہلی دفعہ ایکٹیو ہوا اس وقت اس نے جو کلاک تھا اس کے ہر کلاک پہ ساری چیزیں سیمپل کی اور دیکھی. تو ادھر دیکھ کر مجھے ایکچولی پرابلم کا اندازہ ہوا کہ مسئلہ کس جگہ پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو میں اگر اس کو تھوڑا بڑا کر دوں اور اس کو اب میں بالکل جس طرح ٹائمنگ ڈائیگرام کو ہم زوم ان زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو وی کین سی, بٹ فرق یہ ہے کہ اب یہ سیمولیشن نہیں ہے کہ ہم ہارڈ ویئر کو سیمولیٹ نہیں کر رہے, یہ ایکچوئل ہارڈ ویئر
کے اوپر جس وقت وہ ٹریگر کنڈیشن ہوئی تو جو ہر کلاک ایج پہ ویلیوز آ رہی تھی یہ اس نے ایک بلاک ریم پہ لکھواتا گیا, اور بعد میں اس نے مجھے اس کو ٹائمنگ ڈائگرام کے طور پر دکھا دیا کہ بھئی یہ ویلیوز آ رہی تھی جس وقت اسٹارٹ ٹریگر ہوا. سو ہم نے جس طرح سیمولیشن میں دیکھا تھا کہ جس وقت اسٹارٹ ٹریگر ہوتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد 2 سائیکل بعد ڈن 0 ہوتا ہے, تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 سائیکلز کے بعد ڈن 0 ہوا. اور اگر میں اس جگہ پر کہیں پہ لیٹ سے زوم کرنا چاہوں تو یہ میرا ایڈریس 1 2 3 ٹھیک جا رہا ہے, اور اس کے حساب سے جو ڈی ریم سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے 1 2 3, اور نیچے جو سم آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 1 2 3 اور اس طریقے سے آپ کے پاس سم نکلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, سو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈیبگ کر سکتے ہیں سمپلی. اور بھی فلوز ہیں, یعنی کہ ایک میں نے سنسس کے بعد اس کو لگایا ہے, آپ اس کو سنسس سے پہلے ایز این آئی پی انسٹنشیٹ بھی کر سکتے ہیں ELA کور کو, جس میں آپ اپنی مرضی کے سگنل ایڈ کر لیں. بعض کا تو ہوتا یہ ہے کہ سنسس میں بعض سگنلز جو وہ سمجھتا ہے کہ غیر ضروری ہیں وہ اڑا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو سنسس میں نہ نظر آئیں تو پریشان نہیں ہونا, بلکہ سوچیں کہ وہ اڑ کیوں گئے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لاجک میں وہ کہیں پر استعمال نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ جب ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ فائنڈ کرنے کی بھی آپشن دیتا ہے. اگر آپ کو نام یاد ہے نا تو وہ اسٹیرک, اور جس طرح وہ وائلڈ کارڈ نہیں ہوتا کہ آگے اسٹیرک لکھا ہوا آپ نام لکھیں گے آگے اسٹیرک ڈالیں گے تو اس طرح کے سارے وہ نکال کے لا دے گا, اور ایک ایک کر کے ادھر بھی ایڈ کر سکتے. تو وہ ویسے آپ تھوڑا سا سرچ کریں نا تو یہ زائلنکس والوں کے نا ایک اچھی چیز ہے, ان کے کوئک ٹیک ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں, ان کا یوٹیوب چینل پہ بھی پڑی ہوئی ہے, ان کے اپنی ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے. تو کوئک ٹیک ویڈیوز یہ آپ کو اس میں ایک ڈیبگنگ کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر زائلنکس ڈیبگ کی کوئی اس طرح سے سرچ کریں گے نا تو وہ آپ کو ڈیبگنگ کی کرائے, اس میں یہ سارے کام سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کو بتا دے گا. تو وہ ایک اچھا ریسورس ہوتی ہے لرن کرنے کے لیے. نہیں, یہ ایکچوئل ہارڈ ویئر پہ ہوگا بھائی, یہ بورڈ نہیں ہوگا تو پھر کس ایف پی جیسے اٹھا کے دے گا تو. ٹھیک, وہ بورڈ کے بغیر کرنا تو وہ سیمولیٹ کرے, جو ہم نے شروع میں کیا تھا اس کے لیے بورڈ ضروری نہیں ہے. ہاں, اب مزہ تم نے کیا لینا ہے, اگر بورڈ نہیں ہوگا تو پھر تم نے اور کیا مزہ لینا ہے, اس کے اندر مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایکچوئل ہارڈ ویئر ہے. تو یہ یعنی کہ جب آپ کی سب چیزیں نہیں چل رہی ہیں پھنس رہے ہیں تو تب آپ ادھر ناؤ یو کین سی کہ کہاں پر مسئلہ آ رہا ہے. تو میں نے جب اس پر چلایا تو مجھے یہ نظر آیا کہ جب میں ایڈریس 0 1 2 3 دیتا ہوں نا تو مجھے سیم ڈیٹا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اس سے مجھے یہ چیز اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ ایڈریس جو ہے یہ 32 بٹ والا جو ہے نا یہ ایکچولی بائٹ ایڈریس ہے. تو کیونکہ اسے نکالنا ہے اینڈ پہ ورڈ ہی ہے, بلاک ریم ہے وہ تو 32 بٹ اکٹھے نکال دے گی, تو وہ مجھے سیم ڈیٹا آؤٹ پٹ کیے جا رہا ہے کہ میں 0 دوں 1 دوں 2 دوں یا 3 دوں. لیکن اصل میں وہ پھر میں نے اس کی LSBs کو 0 ٹائی کیا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے, یہ چھوٹا ہو گیا ہے, اس کو واپس ڈاک کر دیتے ہیں. اور اوکے, سو یہ ہمارا ڈیبگ کا ہوگا. یہاں پر نا ہم تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اب جو پریکٹیکل والی سائڈ تھی اس کو روک دیں گے, کیونکہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے روک دی تھی, لیکن یہ کائنڈ آف اگر سیکوینس میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سواپ دیکھنے چاہیے کہ یہ پہلے دیکھنا چاہیے اور وہ بعد میں دیکھیں. آئی تھنک مجھے کوئی اور امپورٹنٹ بیچ میں لگا تو میں مڈ وے دوبارہ سوئچ ہوں گا اس میں. میرا خیال ہے کہ 1-2 لیکچر میں چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ مشینز پہ ایک ہمارا نہیں ہوا, جو ویریلاگ کے ریویژن میں ہم نے اسٹیٹ مشین کور کی تھی, وہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ میں کروں گا. ایک میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیپینڈس ٹائم ملتا ہے کہ نہیں, لیکن اگر ملتا ہے تو شاید میں ایک اسٹریمنگ پیریفرل ہم خود بنا لیں, تو یا وہ میں خود کر لوں گا یا آپ کو اسائنمنٹ دے دوں گا. ٹھیک ہے, کہ اگر نہ ٹائم ملا تو آپ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی. یہ اسٹریمنگ پیریفرل بنانا آسان ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کوئی ایک ریڈار سسٹم بنانا ہے, کمیونیکیشن سسٹم بنانا ہے, ایسے جو اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں نا, یہ ساروں کی جو باؤنڈری ہوتی ہے نا اینالاگ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ ہونے والی, وہ ADCs ہوتی ہے. سو آپ کو ADC سے ڈیٹا آ رہا ہے اور اس کے آگے آپ نے کوئی پروسیسنگ کرنی ہے. سو ہم کرتے یہ ہیں کہ جس طرح میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم سارا کچھ MATLAB میں پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو جب ہم ایکچوئل میں ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں نا تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی ADC بورڈ آنا ہے, ابھی آپ نے آرڈر دیا ہوا ہے یا آ بھی گیا ہے, تو آپ وہی والے جو چیز آپ نے MATLAB میں ٹیسٹ کے لیے یوز کیا تھا نا وہی ڈیٹا ریم میں لکھوا لیتے.
اس ریم سے اٹھا کر سارا پورا اپنا سسٹم ٹیسٹ کر لیتے تو آپ کو یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی ایف پی جے پہ یہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ چل جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا جو کسی عموماً کیونکہ ہم گروپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو گروپ میں دوسرے بندے کو لگاتے ہیں بھائی تیرا کام یہ ہے کہ اے ڈی سی سے ڈیٹا اٹھا اور ریم میں لکھوا دے, میرا کام یہ ہے کہ میں ریم سے اٹھا کے اس کو آگے پروسیس کر دوں گا. جب آپ نے یہ ویریفائی کر لیا کہ ریم سے اٹھا کے ٹھیک چل رہا ہے تو پھر وہ آپ اسے کہہ دیں گے کہ اچھا بھائی تم اے ڈی سی سے ڈیٹا لکھوانے والا کام کر, وہ پیرلل میں اس نے کر لیا ہوگا. جب دونوں انڈیپینڈنٹلی چل چکے ہوں گے تو آپ ان دونوں کو آپس میں انٹیگریٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ادھر سے اگر میں نے کوئی فائل لکھوانی ہو ریم میں تو وہ ہم لکھوا سکتے ہیں. جو اگر آپ کو آئی تھنک کہ میرے پاس مجھے خود سنٹیکس بھول جاتا ہے تو میں اپنی ایک اور فائل میں سے ڈھونڈ لیتا ہوں. اچھا نہیں کیا تھا یار, میں ایک اور پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے یہ لکھا ہوگا. ایک اس کی کمانڈ ہے ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, بہت زیادہ آ رہے ہیں یار, کوئی ختم نہیں ہوا. کاؤنٹ آ رہا نہیں 54 تو میں نہیں دیکھ سکتا. اوکے سوری, پھر مجھے ادھر نہیں ملے گا. مجھے یہ ایک کمانڈ ہے ڈو. ٹھیک ہے, آپ ادھر سے نا جو آپ کا ایس ٹی کے تھا نا اس میں ایک کنسول ہوتا ہے آپ کا, یہی والا ہے, یہ ایس ٹی کے ٹرمینل ہے, یہ والا کنسول تھا آئی تھنک, یہ لاگ ہے. ایک اس میں ونڈو میں کہیں پہ تھا. چلو یہ میں پھر اگلی دفعہ کسی بتا دوں گا. ایک اس میں ایکس ایس ٹی کے یا اس طرح ٹرمینل تھا اس کا ایک نا. ٹھیک ہے, آئی تھنک وہ یہ والا نہیں تھا, وہ ایک یا یہ والا کنسول نہیں تھا, وہ ڈفرینٹ ایک کنسول تھا. اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بیسکلی آپ کی کمانڈ ہے کہ آپ ڈو لکھیں نا تو وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ڈو لکھ کے اس کے آگے آپ فائل نیم دے دیں جو آپ فائل ادھر لکھوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایڈریس دے دیں. ٹھیک ہے, مجھے اب اس کا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ جس ایڈریس ایک بتا دیں اور ایک فائل نیم بتا دیں تو وہ آپ کنسول سے بس اس کو چلا دیں اس کمانڈ کو, تو اس فائل کو سیدھا ریم میں ڈمپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ اس کو یعنی کہ اگر میں کوئی کوڈ چلانا چاہ رہا ہوں جس نے ریم کے اوپر کسی ڈیٹا پہ پروسیس کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں ریم کو پہلے سے انیشلائز کر دوں تو اس کے دو طریقے, ایک یہ کہ آپ اس طریقے کر لیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے اگر 4-5 فائلیں بھی لکھوانی ہیں تو یو کین ایک آپ نئی فائل بنا لیں .tcl, اس کی میں بھی ایکسٹینشن لگ دیں اور وہ پھر آپ ایک ہی دفعہ میں بھی چلا سکتے ہیں. آپ سورس وہ فائل جو بھی آپ نے لکھی ہے جس کے اندر 4-5 کمانڈس تھیں وہ کریں گے تو وہ ساری کی ساری فائلیں جو ہے نا وہ ایک ہی وقت میں ریم میں جیسے جیسے ایڈریس پہ آپ چاہتے ہیں وہ لکھی جائیں گی. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور بھی خیر آپشن ہوتی ہے, وہ ادھر سے کہیں سے تھی, ہاں ڈمپ ریسٹور ڈیٹا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپشن ہے. اس میں آپ ایف پی جے کے کسی حصے سے ڈی ڈی آر سے کہیں سے آپ یہاں سے اٹھا کے ادھر میموری لکھوا سکتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کر ادھر کر سکتے ہیں. آپ جا کے پہلے پروسیسر سلیکٹ کریں, ہمارا کون سا چل رہا تھا, جس طرح ہمارا جو ہے نا سوری اے پی یو ہماری کور 0 پہ ہم چل رہے تھے تو میں نے یہ سلیکٹ کیا اور میں لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں ڈیسک ٹاپ کی لوکیشن دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اے بی سی نام رکھ لیتا ہوں لیٹ سے. تو یہ اس نے ڈیسک ٹاپ اے بی سی, اور میں کہتا ہوں کہ آئی تھنک بلاک ریم سے پڑھ لے گا, یہ بھی دیکھ سکتا ہوں ویسے میرا خیال ہے. ہماری بلاک ریم کیا تھی 0440 تھی, اور میں کہتا ہوں کہ یہاں سے لیٹ سے میں نے نا 50 بائٹس پڑھنی ہے لیٹ سے. ٹھیک ہے, اور میں
ریسٹور میموری کرنا چاہتا ہوں کہ سوری ڈمپ میموری کرنا چاہتا ہوں. ڈمپ میموری سے یہ ہوگا کہ وہ ریم سے اٹھا کر فائل میں لے آئے گا. اس کو اگر میں اوکے کروں تو یہ مجھے اس کا اسٹیٹس بتائے گا کہ ڈمپنگ میموری سکسیسفل. تو آپ ادھر دیکھو کہ ادھر یہ abc.bin بن گئی ہے فائل. ٹھیک ہے, یہ میں اگر اس کو نوٹ پیڈ میں کھول لوں اور اس کو اگر میں ہیگس میں دیکھوں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. آپ کو یاد ہے نا کہ یہی لکھوایا تھا نا ہم نے ریم پہ. ٹھیک, تو یہ جو ریم پہ ہم نے ڈیٹا لکھوایا ہوا تھا یہ میں نے وہاں سے اٹھا کر فائل میں ڈمپ کر لیا. ٹھیک ہے, اس کا اپوزٹ کام ہوتا ہے کہ میں نے ادھر سے فائل اٹھا کے یہ بی ریم, تو میں نے ابھی بی ریم کا ایڈریس دیا, AXI کے کسی بھی جگہ پر لکھوا سکتا ہوں میں. AXI کے اوپر جو بھی چیز میپ ہوئی ہے نا, تو ڈو کمانڈ آٹومیٹکلی اس کے اوپر پروسیسر کے تھرو, کیونکہ میں نے پروسیسر کے ساتھ کنیکٹ کیا تو پروسیسر جدھر جدھر لکھوا سکتا ہے ادھر سے یہ ریڈ اور رائٹ ہو سکتا ہے. تو بلاک ریم کے بجائے میں چاہتا ہوں DDR پہ کوئی 100 MB کی فائل لکھوا دوں تو میں اس طرح لکھوا سکتا ہوں. اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم, کیونکہ یہ والی کیبل اتنی تیز نہیں ہوگی اگر میں نے 100 MB کہہ دیا اسے, لیکن وہ جو بھی 40-50 سیکنڈ لے یا 1-2 منٹ لے وہ لے لے گا. لیکن فیو MBs 1-2 MB جو ہے نا وہ فیو سیکنڈس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ ریم پہ لکھوا بھی سکتے ہیں اینڈ آپ اس کا اپوزٹ کام بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں اگر کہوں کہ میں ادھر کی فائل جو تھی ادھر بھیجنا چاہتا ہوں ریم میں, تو اگین میں کیا کروں گا, میں اس کو کنیکٹ کروں گا جس کور پہ میں چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دونوں کور پہ کوڈ چلا سکتے ہیں. ہم نے جب بنایا تھا نا, جب شروع میں ہم پروجیکٹ بناتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کور پہ چلانا ہے, آپ دوسری کور سلیکٹ کر لیں تو وہ دوسری پہ ہو جاتا ہے. تو لیٹ سے میں یہی والی جو فائل ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ میں 0x 4000 پہ لے جاؤں. ٹھیک ہے, تو 1 2 3 4 5 6 7 0 ہو گئے, اور کتنی 50 بائٹس تھیں, تو آپ سائز کم بھی دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں مجھے 40 بائٹس بھیجنی ہے تو یہ اس میں سے 40 بائٹس بھیجے گا. تو اب میں ریسٹور میموری کروں گا تو یہ اس نے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ریسٹور میموری ہو گئی ہے. تو یہ اب ریم کے اوپر لکھا ہے. تو بیسکلی اگر میں بلاک ریم کانٹینٹ سے انیشلائز کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک بائنری فائل بنا کے جو کہ بالکل را ڈیٹا ہو جس کے اندر, وہ فائل میں ادھر ڈمپ کر سکتا ہوں, اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں, اور اس کا اپوزٹ بھی کر سکتا ہوں کہ وہاں پر جو فائل ڈیٹا پڑا ہو اس کو ادھر اٹھا لوں. ٹھیک ہے, آئی تھنک ہمارا ٹائم وڈ بی کلوز. ٹھیک ہے, اوکے, بہت ہی چلو ایک چھوٹی سی ٹپ آخر میں ہم نے کر لی. اوکے.